اردو ہی دے رہا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمد للہ ابھی شروع ہوا بھائی. سب سے پہلا کال. ماشاء اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی 1 منٹ آپ ہولڈ کریں تو میں مفتی صاحب کا تعارف کرا دیتا ہوں. جی جی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ صحت دے آپ کو، سلامت رکھیں. پھر پبلک کی خدمت کے لیے آپ اور ہم پبلک کے سامنے ہیں، اور سب سے پہلا کال بھائی کا آ ہی گیا تو انشاءاللہ شروعات کریں گے، پھر آگے بڑھتے رہیں گے. بھائی آپ کا سوال کیا ہے؟ ڈائریکٹ مفتی صاحب سے کریے آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب میں اپنا نام بتانا نہیں چاہ رہا ہوں. جی. میں قرضوں میں مبتلا ہوں. جی. اور بینک کرپٹ ہو گیا، بینک کے تھوڑے قرضے میں ڈبا دیا. جی. تو اب وہ میرا مسئلہ یہ ہے، قربانی میری ہوئی نہیں ہے. نہیں دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے صاحب نصاب اگر آپ ہے تو 52 تولے چاندی کی مقدار اگر آپ کے پاس ہے، اس کی مقدار رقم 30 سے 35 ہزار روپے ہوتے ہیں. اپنی ضروریات سے زیادہ 30 ہزار روپے اگر آپ کے پاس ہے، سارے قرضوں کو وغیرہ کو چھوڑ کے، تو پھر آپ کو ہو سکتا ہے، جو آپ کو تفصیلاً میں آپ کو اگر بتاؤں تو دیکھیے، سونا چاندی اور مال تجارت اور جو کچھ ہمارے پاس جو ہے نا کیش وغیرہ ہے، بینک میں ہو یا پھر اپنے پاس، یہ تینوں چیزوں کو ملا کر بقرعید میں قربانی کے لیے تو صرف 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو اگر پہنچ جاتا ہے، اس پر سال بھی نہیں گزرا، بس اتنا کافی ہے. اگر یہ چیز ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے. یہ چیزوں کو ملا کر جس بندے کے اوپر قرضہ ہے تو قرضے کو منہا کر کے اس میں سے پھر اس کے بعد جو بقیہ رقم اگر 30 سے 35 ہزار روپے ہندوستان کے روپیے کے اعتبار سے ہوتی ہے تو ان کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے. اور اگر اتنا اماؤنٹ ان کے پاس نہیں ہے ان 3 دنوں میں، 10، 11، 12 ذی الحجہ کو، تو پھر ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے. بھائی اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی نہیں، شکریہ شکریہ، جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. السلام علیکم. بھائی ایک اور کال آیا تھا، اور کافی سارے کالز آتے رہیں گے، اور جتنے لوگوں کو میں اپڈیٹ دیا تھا میں سب سے معافی چاہوں گا، کیونکہ میرے کو آنے کے لیے آدھا گھنٹہ ٹائم لگ گیا، لیٹ ہو گئی، کیونکہ کافی دور دور کے شوٹس تھے آج، اور چہرہ حلیہ دیکھ کے بھی سمجھ سکتے آپ لوگ کہ فارغ ہونے کا ٹائم ہی نہیں ملا، بلکہ ناشتہ بھی ابھی کر کے آنا پڑا. اور سب سے مین یعنی کچھ سوالات میں اپنے طرف سے بھی مفتی صاحب کے تھرو کروں گا آپ لوگوں کے سامنے، کیونکہ پہلا لائیو کال ہے اس سیزن کا. کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور جو ہمارے درمیان مفتی ہے تو ان سب سے بھی ہم کوشش کریں گے آپ لوگوں کو روبرو کریں، اور آپ لوگوں کے سوالات کے جواب انشاءاللہ مل سکے، اور سب سے مین کہ جائز طریقے سے آپ لوگ قربانی کر سکیں. اور قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ یعنی اسلام میں کتنی آسانیاں ہیں، کیا کیا اللہ تعالیٰ رعایت دیا، ان سب کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. لیکن جو بھی کال کر رہے ہیں میں ان سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ قربانی کے عنوان پر ہی صرف سوال کریں گے تو بہتر ہے. مفتی صاحب سب سے پہلا سوال کہ قربانی کے لیے کون سے جانور جائز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، قربانی کے لیے اونٹ، گائے، بیل، بھینس اور بھیڑ اور بکرا، یہ جو جانور ہے، یہ سارے جانور جو ہے نا قربانی کے لیے درست ہے. اب بعض لوگ گھوڑے کے بارے میں پوچھتے ہیں، بعض لوگ مرغی کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو بہرحال یہ قربانی میں جائز نہیں ہے. البتہ بیل، بھینس اور جو ہے نا بڑے جانوروں میں اونٹ اور بھیڑ اور بکرا اور دمبا، چاہے وہ بریڈز، تو پھر آپ بتائیں گے باریکی کے ساتھ کیا کیا ہے، یہ جانور قربانی کے لیے جائز ہے، درست ہے. ایک اور سوال کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بولنا چاہوں گا، یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کولیبریٹڈ ویڈیو ہے. الفلاح ایجوکیشنل اکیڈمی کا ایک چینل ہے جس کے اوپر کل یہ جو لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھ رہے ہیں وہ آ جائیں گا. اور بھی کچھ سوالات ہیں، اور جو کال کرنا ہے آپ لوگوں کو 9912221229 اس نمبر پر آپ لوگ کال کر لیجئے، جو چینل کا نمبر ہے، ورنہ چینل کے ڈسکرپشن میں بھی نمبر مل جائیں گے. ایک سوال، جیسا کہ کالس ہمارے ریسیو ہوتے ہیں، میرا ایک سوال یہ بھی تھا مفتی صاحب، جیسا کہ آپ بتائیں فی زمانے میں 30 سے 35 ہزار کی ملکیت کا ہونا ان کے پاس شرط ہے. اب بعض لوگوں کا یہ بہانہ ہے، چونکہ رمضان میں ماشاءاللہ عید کے دن ہم ایک ہدیے اور تحفے ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ہدیے تحفے دیے جاتے ہیں، تو اس میں بھی اچھی خاصی رقم جمع ہو جاتی ہے.
مطلب لوگ کیا کرتے ہیں اس کو بھی بہانہ بنا کے کہ بھائی میرے پاس نہیں ہے اس لیے میں نہیں دے رہا ہوں. کیا ایسا کرنا درست ہے مال رکھنے کے باوجود بھی قربانی نہیں دینا؟ دیکھیے دو چیزیں، صدقہ فطر اور قربانی، یہ دو چیزوں میں مال پر سال گزرنا شرط نہیں ہے. زکوٰۃ کے لیے سال حولان حول شرط ہے، لیکن صدقہ فطر اور قربانی کے جو ہے نا وجوب کے لیے اس مال پر سال گزرنا شرط نہیں ہے. تو اب جب سال نہیں گزرا تو اس مال کو بھی آپ کا صاحب نصاب ہونے میں شمار کیا جائے گا، اور یہ بہانہ کرنے کی وجہ سے اپنا خود نقصان ہوگا. اتنی بڑی نیکیاں ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی. لہذا ایسے بہانے نہ کرتے ہوئے دین کے سارے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں، اللہ سے توفیق بھی مانگیں، انشاءاللہ آسان ہوگا. السلام علیکم. جی بھائی. ہلو بھائی. السلام علیکم. جی بولیے بھائی اپنے 11:30 مہینے کے بکرے میں کاٹ سکتے ہیں، قربانی جائز ہے؟ بھائی میں اس پہ سوال بھی کرنے والا ہوں انشاءاللہ، لیکن آپ کے پاس بکرا کون سا ہے؟ مینڈا ہے یا بکرا ہے؟ بکرا ہے. بکرا ہے. نسل کا کچھ بتلا سکتے ہیں آپ؟ نسل مالوا ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے. مفتی صاحب یہ ایک انٹرنیشنل کال ہے انڈونیشیا سے، یہ لے لے کے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ. جی بھائی. جی جی مفتی صاحب سامنے ہی ہیں، کیا سوال ہے آپ کا بتلائیے. سکس منتھ میں ہمارے باورچی کا انتقال ہو گیا جی تو ہم قربانی دے سکتے ہیں بلکہ پوچھنا تھا. بہت اچھا سوال کرے آپ. انشاءاللہ آپ کے تھرو کافی سارے لوگوں کو نالج بڑھنے والی ہے، اور میں چاہوں گا جو سوال آپ کے دل میں ہے آپ براہ کرم آپ سوال کیجئے، تاکہ آپ کے تھرو لوگوں کو بھی سوال کے جواب کا یعنی آئیڈیا ہو جاتا اس کے تھرو. اور کوئی سوال ہے بھائی؟ ٹھیک ہے ابھی بتلا دیں گے سر. جی جی جزاک اللہ. مفتی صاحب سب سے پہلے اسی سوال کا جواب دے دیں گے کہ لوگوں کا تصور ہے ایسے ہمارے گھر میں انتقال ہو گیا تو ہم قربانی نہیں دینا ہے، تو کیا ایسا ہے اسلام میں، یا پھر جس کے اوپر واجب ہے ان کو دینا ضروری ہے؟ دیکھیے کسی گھر میں پیدائش ہوتی ہے یا انتقال ہوتا ہے، یہ ایک فطری عمل ہے، یہ اللہ کا نظام ہے. جہاں تک پیدائش کا معاملہ ہے تو خوشی، وہ بھی زیادہ دن نہیں. جہاں پر انتقال کا معاملہ ہے تو یہ تو دنیا چلے گی ایسے. جو سوگ مناتے ہیں، جو ماتم مناتے ہیں، ان لوگوں کے متعلق یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا فطری اعتبار سے زیادہ 3 دن، اس سے زیادہ نہیں. حالانکہ اسلام اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا ہے کہ کسی کے دنیا سے جانے کے بعد اس کے اوپر ماتم کیا جائے، یا پھر سوگ منایا جائے، یا پھر گھر میں غم منایا جائے. یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے. زیادہ سے زیادہ اگر غم دل میں ہوتا ہے تو 3 دن، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، روک دینا چاہیے. بہرحال اس سے قربانی کا یا اس سے روزے کا یا اس سے نماز کا یا شرعی اعتبار سے جتنے احکامات ہیں، کسی بھی چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل کنسلٹ نہیں رہے گا. کوئی کنسلٹ نہیں رہے گا. کسی کا اگر انتقال ہوتا ہے یا کسی کی پیدائش ہوتی ہے تو اس سے کسی کا کوئی کنسلٹیشن نہیں ہے. اب اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے گھر میں، بھائی کا بہت اچھا سوال تھا کہ اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے گھر میں تو بہت اچھا موقع ہے کہ والدہ کا انتقال ہوا ہے تو ان کے نام سے ایصال ثواب کے لیے ان کے نام سے بھی قربانی کی جائے، تاکہ ہر بال کے بدلے میں نیکی ان تک بھی پہنچ جائے. تو بہرحال یہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ کبھی ان فرائض کو انتقال پر اور خوشیوں کے موقع پر ان تمام چیزوں کو نہیں لانا چاہیے. لیکن میں اور ایک بات بھی آپ لوگوں کو کہنا چاہوں گا، یعنی جب تک آپ زندہ ہیں اپنی نیکیوں کے لیے آپ کوشش کریں گے، لیکن جو مرحوم ہیں ان کے نیکی کمانے کا راستہ بند ہو جاتا ہے. تو بہتر ہے اپنے جو اہل و عیال ہے، اپنے جو رشتہ دار، آپ جو بھی کزن یا ریلیٹیوز ہو، اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتہ دار کے لیے، اگر آپ کی استطاعت کے بعد میں، یعنی آپ کی قربانی کے بعد میں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو استطاعت دیا تو ان کی قربانی کریے، جیسے مفتی صاحب بتلائے. بہت فائدہ رہیں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کمی نہیں. آپ کی بات پہ ایک بات یاد آ گئی کہ بعض لوگ اپنی قربانی چھوڑ کر میں اسی لیے بتلایا یہ بہت صحیح بات ہے کہ اپنی قربانی کو چھوڑ کر یہ پچھلے سال ہم نے والد صاحب کے نام پر دی تھی تو یہ سال والدہ کے نام پر دیں گے، پچھلے سال ہم نے پھوپا، نانا، دادی، چاچا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب تک آپ زندہ ہے واقعتاً پہلے آپ کی طرف سے قربانی ہوگی، بعد میں دوسرے احباب کی طرف سے ہوگی. کیونکہ جن پہ واجب ہے ان کے لیے فرض ہے کہ وہ آپ قربانی پہلے اپنی ہونا ہے، اس کے بعد میں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو استطاعت دے رہا تو آپ کسی کے بھی نام سے، اس سال کسی اور کے نام سے، اگلے سال کسی اور کے نام سے، ایسے کر سکتے ہیں. یہ مناسب ہے. اور دوسرا سوال جو پہلے اس سے آیا تھا بھائی کا، کہ بکرے
بکرا ہے ان کے پاس 11.5 مہینے کا، یعنی پتلی چمڑی والا، جی 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 اور جس کے لیے کیا عمر کی شرط ہے؟ جیسے مینڈا جو بھیڑ ہے وہ الگ نسل ہے، اور جو پتلی والے چمڑے آتے ہیں وہ الگ ہے۔ دیکھیے بھیڑ ہے اور دمبا ہے تو اس کے لیے تو ایک الگ سے اصول یہ ہے کہ اگر وہ 6 مہینے کا بھی ہے لیکن وہ دکھتا ہے فربا ہونے کے ناطے اچھا ہے، کھاتا پیتا، اور وہ 1 سال کا نظر آ رہا ہے، تو پھر وہ اس کی قربانی درست ہو جائے گی۔ لیکن اگر باریک چمڑی والا بکرا ہے تو اس کے لیے نہیں چلے گا، 11.5 مہینے بھی نہیں چلے گا، اس کے لیے 11 مہینے بھی نہیں چلے گا، بلکہ اس کے لیے 1 سال کا ہونا شرط ہے، ضروری ہے، جو کہ بکرا ہے یا بکری ہے۔ بھیڑ دمبا وغیرہ جس کے اوپر اون وغیرہ ہوتا ہے، یہ اگر دکھتا ہے 6 مہینے کے باوجود بھی 1 سال کا، تو اس کی قربانی درست ہو سکتی ہے۔ میں آپ لوگوں کو اگر میں آپ کو روک رہا ہوں، یعنی یہ آنسر ختم ہی کر لیں گے اپن کہ مینڈوں کے اندر جیسے بھیڑ سے مثال ہے مینڈوں میں، جیسے حیدرآباد میں کافی سارے لوگ بھیڑ یعنی پہچانتے ہی نہیں، تو مینڈے جو ہوتے ہیں ان کی ہر نسل کو بھیڑ بولیں گے، جیسے دمبا یا پھر کوئی بھی نسل کا مینڈا ہو وہ بھیڑ میں۔ اور بکروں کے اندر جیسے بھائی ابھی کال کر رہے تھے مالوا نسل کا بکرا ہے، تو جس کی پتلی چمڑی رہتی، اب آپ راجستھان کا کوئی بھی ایریا لو آپ، یا کوٹا لو، یا حیدرآباد میں جو دیسی ہمارے بکریاں ہیں یہ سب 2 دانت ہونا ضروری ہے۔ اور ایک اور چیز میں اسی سے ریلیٹڈ بھی سوال کروں گا مفتی صاحب سے۔ مفتی صاحب 1 سال کی جو پہچان ہے وہ 2 دانت کی ہے، جی لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے اگر وہ دانت نہیں لگایا لیکن آپ کے سامنے بچہ پیدا ہوا اور 1 سال کو پہنچ گیا تو ہاں اس کی ہو قربانی سکتا ہے، اگر یہ گھریلو ہے، جی سوداگر لوگوں کی بات اس میں نہیں ہاں، چلے گی، ٹھیک ہے، بلکہ یہ اگر شرط یہ ہے گھر کہ میں آپ پیدا دیکھنا ہے۔ ہوا، آپ دیکھے ہوئے آپ کی نظر کے سامنے ہے تو پھر چل سکتا ہے۔ بالکل۔ اور اکرم صاحب آپ کا سوال؟ 2 سوال آن لائن کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں۔ ہمارے اسد بھائی کا سوال ہے، اگر کسی بکرے کا سنگ ٹوٹا ہوا رہا تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے سنگ اگر ٹوٹ گئی، اتنی زیادہ ٹوٹی کہ جس کی وجہ سے دماغ تک اثر ہو گیا اور وہ اس کی وجہ سے کچھ ایسی حرکتیں کر رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے، تب کہیں جا کے پھر جو ہے نا یہ مسئلہ ہوگا۔ ورنہ اگر جو ہے نا سنگ ٹوٹ گئی، آپ کی دونوں سنگ کاٹ دی گئی یا ٹوٹ گئی اور دماغ تک اثر نہیں ہوا، تو پھر اس کی قربانی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مفتی صاحب آج میں ایک ویڈیو کور کر رہا تھا جس میں بکرے کو سنگ سے مار لگا، یعنی جڑ کی طرف، لیکن اس کے اندر کوئی ایسی حرکت نہیں ہوئی اور سنگ پوری جڑی ہوئی جڑ سے، تو کیا اس کی قربانی جائز؟ ہاں، جب دماغ کے اوپر اثر نہیں ہوا تو سنگ کے ٹوٹنے کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور اس کی قربانی درست ہوگی، جائز ہوگی۔ اور ایک سوال یہ تھا کہ اگر کسی کو کوئی قرضہ ہے تو وہ قربانی دے سکتے ہیں؟ اس کا تو شاید جواب آ گیا۔ قرضہ ہے تو کیا ہم قربانی دے سکتے ہیں؟ ابھی جواب آیا تھا، خلاصے کے طور پہ ایک بار میں آپ کو بتا دوں۔ دیکھیے آپ جب کبھی حساب کریں گے، قربانی کا ہو یا زکوٰۃ کا ہو، 3 چیزوں کو نکالیں گے: سونا چاندی، مال تجارت، بزنس کا جو مال ہم نے انویسٹ کیا ہے، اور تیسری چیز جو ہمارے پاس نقد ہے یا پھر بینک میں ہے۔ یہ تینوں چیزوں کو ملا کر ہم لکوڈ جو بنتا ہے، مثلا 1 لاکھ روپے بنتے ہیں، اور آپ کا جو قرضہ ہے وہ 50,000 روپے کا ہے، آپ نے نکال دیا، اس کے باوجود بھی آپ کے پاس 50,000 روپے بچے منہا کرنے کے بعد، تو یہ 50,000 روپے کو لے کر چاندی کی قیمت مارکیٹ میں اس زمانے میں دیکھا جائے گا کہ کیا ہے۔ اب اس زمانے میں 35,000 روپے کے اندر 52.5 تولے چاندی آ جاتی ہے، جو کہ ایک نصاب ہے، تو 52.5 تولے 35,000 میں آ رہی ہے۔ قرضے کو نکالنے کے بعد آپ کے پاس 50,000 روپے بچے ہوئے، تو آپ صاحب نصاب ہو گئے، آپ کو قربانی واجب ہوگی، آپ کو قربانی دینا ہوگا، ضروری ہے۔ مفتی صاحب اسی میں سے ایک اور سوال، یعنی اگر آپ قرضہ دینا ہے لوگوں کو لیکن آپ کے ہاتھ میں قرضے کے جتنے پیسے نہیں ہیں، لیکن آپ ایک ٹائم کے بعد ادا کر سکتے ہیں، اور ابھی آپ قربانی کرنا چاہے تو کیا وہ کرنا مناسب ہے یا پھر پہلے قرضہ ہی ادا کرنا ضروری ہے؟ دیکھیے آپ قرضہ نکالنے کے بعد آپ کے پاس 35,000 روپے، میں اس زمانے کے اعتبار سے جیسے کہ بچا کسی کے اگر 2 لاکھ ہم دینا ہے جی لیکن ابھی آپ کے ہاتھ میں 2 لاکھ ہے نہیں، جی۔ لیکن ان فیوچر آپ وہ ادا کر سکتے ہیں، تو کیا پہلے وہ 2 لاکھ ادا کر کے ہی قربانی کرنا ہے یا پھر ٹائم سے آپ آگے ادا کریں گے اور پہلے یہ کر لیں گے؟ قربانی کے متعلق اتنی احادیث آئی ہے، جی اس کی افضلیت اور اس کی جو ہے نا جو سعادت مندی ہے، اس کا جو ثواب ہے، یہ ہر سال ہمیشہ آپ کو نہیں ملے گا، چاہے آپ کتنی بکرے کتنی جو ہے نا قربان۔ تو یہ بہت بڑی جو ہے نا سعادت مندی کی بات ہے کہ قرضے کو ہم ادا کریں گے ان فیوچر، جب کبھی اماؤنٹ آ جائے گا۔ لیکن بقرعید کے موقع پر اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا کہ جتنے بھی اعمال بندے کی طرف سے ہو سکتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ افضل ترین عمل اللہ کی راہ میں قربانی کرنا ہے۔ تو مخزون اگر وہ قربانی دینا چاہے تو افضل اس کے لیے اجازت نہیں ہے،
یہ ہے کہ وہ قربانی کرے اور ہر بال کے بدلے میں نیکی کو اپنے لیے متعین کروائے. اگر قربانی کا جانور خریدے گوشت کی نیت سے تو قربانی جائز ہے. اسی سے ریلیٹڈ ایک اور خاص سوال کرنے والا ہوں میں، لیکن میرے سوال پہ بھی کافی سوال اٹھنے والے ہیں، تو میں آپ لوگوں سے ادباً گزارش کروں گا، میری کوئی خراب نیت نہیں ہے، لیکن جس کی استطاعت نہیں ہے آپ کم سے کم، جیسے مفتی صاحب بتلائے تھے 6 مہینے کا بھی اگر بکرا ہے، لکنگ میں اگر 1 سال کا دکھ رہا تو آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں. بکرا لیکن دمبا اور بھیڑ، افضلیت کیا ہے؟ ہاں، دمبا اور بھیڑ کے لیے. لیکن افضلیت کون سے جانور کے لیے ہے، جانور کیسا دکھنا ہے، اور قربانی کا مطلب کیا ہے؟ مفتی صاحب کافی سارے لوگ بولتے ہیں یعنی بڑا بکرا لینا کیا ضروری ہے، جبکہ آپ کے پاس استعداد ہے، قربانی چھوٹے بکرے سے ہو جاتی، آپ وہ کر لو، لالو دے دو، یا پھر منیمم اس کی ہو جاتی. پچھلے سال تو ایسے دیکھا میں، یعنی اپنا لائیو کال ہونے کے بعد جلپلی گیٹ کے پاس میں اتنے بچے، یعنی میں سمجھتا ہوں 4-5 مہینے کے مینڈے تھے وہ بھیڑ کے بچے، اور میں ان کو پوچھا یہ بیچنے کی لائق کیا؟ بولتے بھائی 200 لایا تھا، ابھی 27 بچے ہوئے بولے تھے، وہ آج تک یاد ہے. اور میں آن ویڈیو بولا تھا جو لے رہے ہیں ان کی قربانی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ لوگ صرف سستا سمجھ کے لے کے چلے جا رہے ہیں. اور قربانی کی نیت اللہ تعالیٰ یہ مقصد رکھے کس وجہ سے، یعنی جیسے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کر دیے تھے اس ٹائم پہ، لیکن اللہ تعالیٰ رحمتوں کی وجہ سے اپنی وہاں پر دمبا نازل ہو گیا. خدا نخواستہ اگر انسان ہی ذبح ہو جاتا تھا تو آج کیا عالم ہوتا تھا، اور افضلیت کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا روشنی ڈالی. دیکھیے قربانی کا اصل مقصد قرآن کریم کی آیت 17واں پارہ ہے. قرآن کریم فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. قرآن کریم فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، ہرگز تمہارے جانور کا اور تمہاری جو قربانی دے رہے ہیں اس کا گوشت، پوست اور اس کا خون اللہ تک نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے. مقصد اس سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دینا اور تقوی اور اپنی فرما برداری کا ایک ثبوت پیش کرنا، یہ مقصد ہے. کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قرآن کریم میں 7ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الصلاۃ، یہ میری قربانی اور میری حیات اور میری ممات یہ سب کی سب اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے. اسی کو یہی دعا ہم پڑھتے ہیں جب قربانی کرتے ہیں. دیکھیے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز اور میرا رہنا سہنا، میری حیات اور میری ممات سب کچھ ہی اللہ کے لیے ہے، کوئی چیز میری باقی نہ رہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں ایک بندے کے اندر. یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ اللہ نے دمبے کو وہاں پر اتار دیا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو زندگی دی ہے، جو انعامات دیے ہیں، اس کا اصل تقاضا یہ ہے کہ خود اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے. یہی مقصد انسان کا قربانی کے موقع پر ہونا چاہیے، اور یہی قرآن کریم سکھاتا ہے کہ تقوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہیے. اسی سے ریلیٹڈ ابھی جیسے سوال آیا تھا بھائی کا کہ اگر کوئی بندہ یہ نیت کرتا ہے کہ مجھے گوشت مل جائے تو قربانی اس کی ہوگی یا نہیں ہوگی. دیکھیے آپ یہ چیز یہاں سے سمجھیں کہ ایک جانور ہے، 7 اس میں حصے ہوتے ہیں، بڑا جانور بیل بھینس ہے، اس کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں. 6 لوگ تو بڑے حلال اور پیور اماؤنٹ لگا کر کے اپنی قربانی رہے، لیکن اس میں ایک آدمی ایسا ہے جو گوشت کے لیے اگر قربانی کرتا ہے. اکثر لوگوں کا یہ آتا ہے کہ جیسے ہم بھی اپنے اس کے اوپر ڈالتے ہیں ہاں کتنے کلو گوشت آتا ہے مفتی صاحب، کیونکہ یہاں پر قربانی کا نظم ہوتا ہے ہمارے پاس جامعہ انوار الہدیٰ میں، اور ہم اس کو جو ہے نا چلاتے بھی ہیں اپنے چینل کے اوپر. تو لوگ جو ہے نا یہ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب کتنا گوشت آئے گا. گوشت کی نیت سے اگر قربانی میں شریک ہوتا ہے تو وہ 6 لوگوں کی قربانی بھی غارت ہو جاتی ہے. وہ 6 لوگوں کی قربانی بھی کام میں نہیں آتی ہے. سب کو پھر سے قربانی واجب ہوگی اور ان کو الگ سے قربانی دینا ہوگا. تو قربانی کا مقصد اللہ کے سامنے اپنی ہر چیز کو قربان کرنا ہے، یہ نیت ہونا ہے، تقوی پیدا کرنا ہے. یہ گوشت وغیرہ کے لیے قربانی نہیں کرنی چاہیے. السلام علیکم. ایک اور سوال السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بھائی. جی بھائی. جی بھائی میرا صاحب سے سوال تھا. جی سوال یہ ہے کہ میں نیت تو خیر پہلے مطلب 50-50 کرا تھا سمجھیے جی تو تھی، مگر اب میں بولا کہ دیکھیں گے ایسا ہوتا آگے چل کے. اب مجبوری یہ آ گئی کہ ہمارے والد صاحب بیٹھے اور اللہ شفا دے. میں جو لیا وہ مہنگا لیا. جی آپ نیت کر لیے تھے بکرے پہ؟ نیت تو میں ایسا نہیں کرا تھا. اچھا. پھر بھی ایک تھا کہ میں مطلب ایک جذبہ تھا کہ بھائی ایسا دینا ہے. جی جی لاسٹ تک بھی دیا تھا جی. یہ بات دینا ممکن تھا میرے کو. بس انفارچونیٹلی حالات ایسے ہو گئے کہ
मतलब मैं جی سمجھ گیا بھائی. اس کے علاوہ اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ نہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کے جواب آ جائیں گے. مفتی صاحب آپ سمجھ تو گئے بھائی کا سوال. یعنی بھائی بکرا لیے تھے لیکن 50-50 نیت کرے تھے کہ پکی قربانی کی نیت نہیں تھی اس کے اوپر, لیکن کرے تو ایسا کریں گے انشاءاللہ. لیکن گھر میں والد صاحب کی ان کی طبیعت ناساز ہے تو اب کنڈیشن تھوڑے ٹائٹ ہو گئے, تو ان کے لیے کیا مناسب رہیں گے؟ دیکھیے بکرا خریدتے وقت اگر نیت نہیں تھی, یہاں پر باریکی ایک یہ رہتی ہے, غریب اور امیر کی باریکی ہے. مسائل جہاں کہیں قربانی کے لکھے ہوئے غریب ایک امیر. ایک غریب آدمی ہے جس کے پاس استطاعت نہیں ہے قربانی کی, وہ صاحب نصاب نہیں ہے, پھر بھی وہ جا کے خریدتا ہے اس نیت سے, تو پھر اس کے اوپر لازم ہے. اور اگر وہ گم جاتا ہے پھر وہ دوسری خریدتا ہے, پہلا والا ملتا ہے تو دونوں کی قربانی کرنا ہے. مالدار کے مسائل الگ ہے. تو بہرحال اس باریکی میں جانے کے بجائے میں یہ بات بولوں کہ جب ارادہ بکرے کو خریدتے وقت, جیسا ہم نے ابھی کال پہ سنا ہے کہ نہیں تھی نیت, ایسی قربانی کریں گے یہ بکرے کی کریں گے نہیں تھی, تو اسپیسیفکلی ہاں لائیو میں ہوں میں. بہرحال دوسرا ایک اور سوال جو آیا تھا ابھی اکرم بھائی جس طریقے سے کیے تھے کہ چھوٹے چھوٹے بکروں کی قربانی دے دے رہے ہیں, بڑے بکرے نہیں کر رہے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہم غلام ہیں اور ہم قربانی کرتے ہیں آپ ہی کے حکم سے. یہ ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کار ہے. تو بہرحال اللہ کے رسول علیہ السلام ہجرت کے بعد 10 سال تک آپ قربانی کر رہے ہیں, یہاں تک کہ فتح مکہ کے بعد جب آپ حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ لے کر گئے تو 63 اپنے ہاتھ سے ذبح کیے. تو یہ 63 اونٹ ہو یا پھر 10 سال مدینے کی زندگی میں قربانی آپ نے جو کی اپنی طرف سے, اپنے گھر والوں کی طرف سے, اپنی آل اولاد کی طرف سے جو آپ نے قربانی کی, حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول ایک سفید ایک کالا 2 بکرے لیتے اور اس کی بڑی سینگیں ہوتی. یہ دیکھ کر آپ ارشاد فرما رہے ہیں بڑی سینگوں والے اچھے فربا جانور آپ لیتے بکرے, اور پھر اس کو اپنے ہاتھ سے دعا پڑھ کے ذبح فرماتے. جب تک نکاح نہیں ہوا تھا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, ان کی طرف سے بھی الگ قربانی دیتے تو آپ کو بھی اندر سے بلاتے کہ دیکھو پردے کی آڑ میں سے دیکھو اپنے جانور کو, کیونکہ اس کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. تو صحابہ اکرام نے جو دیکھا اس کو ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول بڑے سنگوں والے بڑے جانور کو لے کر قربانی کرتے تھے. اور میں نے اس زمانے میں دیکھا اکثر لوگوں کو کہ وہ بڑے سنگوں والے بڑے بکرے لے کر کے, حالانکہ زیادہ بڑے جب بکرے ہو جاتے ہیں تو ان کے گوشت میں اتنا یعنی وہ نہیں ہوتا ہے, اور وہ گوشت کو اس طریقے سے استعمال نہیں کرتے جس طریقے سے لوگ حیدرآباد میں کہتے ہیں کہ چھوٹا بکرا ہے تو ہونٹوں سے کھا لیں گے, ایسا اس کے اندر نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ صرف کھانے کی بات نہیں ہے, یہ تو ہمارے لیے فضیلت ہے اور اسپیشلٹی ہے اس امت کی کہ قربانی بھی کرو اور اس کا گوشت بھی کھاؤ. یہ ہماری اسپیشلٹی ہے. پہلے زمانے میں ایسی قربانی نہیں تھی کہ بکرا لے کر جا کے پہاڑ پہ رکھ دیتے, کسی میدان میں رکھ دیتے, آگ آتی اور لے کر چلی جاتی, کھا جاتی. یہ قربانی کا طریقہ تھا. تو بہرحال اس زمانے میں جب ہماری اسپیشلٹی ہے, ہم کو اللہ نے یہ موقع دیا ہے, تو ہم پہلے سنت پر عمل کریں کہ بڑے جانور کی قربانی کریں, بڑے سے بڑا بکرا ہو. اگر گائے بیل بھینس بھی لے رہے ہیں تو بڑی سے بڑی ہو. ایک اور بات میں یہاں پر لوں کہ فخر کے خاطر نہ لے, دکھاوے کے لیے نہ لے, کہ یہ گلی میں بعض لوگ جو ہے نا قربانی کرتے ہیں تو سب سے بڑا میرا جانور ہو, اور لوگ اس کو جو ہے نا کئی اراش اور کئی جو ہے نا ربن وغیرہ لگا کے اور اس کو لے کر فخریہ لوگوں کے سامنے, دل میں نیت اور ارادہ ہم جھانک کر نہیں دیکھ سکتے, لیکن ظاہری طور پر ہم بتا سکتے ہیں کہ واقعتاً ان کا فخر کا ارادہ ہے کہ میرا یہ جانور تم سے بڑا ہے, دیکھو آؤ اس کی نمائش کرو. تو ایسی نیت اگر ہے تو پھر اس شخص کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوتی, اس شخص کو ثواب نہیں ملتا ہے. یہ فتویٰ ہے اس بات کے اوپر باضابطہ, یہ ایسی بات نہیں ہے کہ بس کہہ دی جائے. اس کے اوپر فتویٰ ہے کہ نیت میں فخر ہے, تکبر ہے کہ میں جو ہے نا یہ چیز لوگوں کے اوپر رعب اور اپنے مال کا جو ہے نا ایک جما سکوں رعب, اس وجہ سے میں کر رہا ہوں, تو اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا, اس کی قربانی ضائع ہو جائے گی. تو بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے لیے قربانی کریں اور بڑے سے بڑا جانور لیں اللہ کی رضا کے لیے. اس سے ریلیٹڈ میں ایک اور آپ لوگوں کو میسج دینا چاہوں گا. قربانی کے ٹائم پہ کافی سارے کالس آتے شوٹ کے لیے, اور بہت خوبصورت بہت بڑے بڑے جانور ہوتے ہیں, جبکہ میرا نقصان ہے میں شوٹ نہیں کروں گا. لیکن میں آپ لوگوں کو سجیشن دوں گا شو آف کے لیے, قربانی کے لیے جو اپنے خریدے ہوئے جانور ہیں وہ مت ڈالیے, کیونکہ اس میں آپ کا ثواب ضائع ہونے والا ہے اور کچھ میں دکھاوا کرنے سے. کیونکہ میرا کام ہے ویڈیو شوٹ کرنا اور میں چلا جاؤں گا, لیکن آپ کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا.
اگر آپ کو سیل کرنا ہے، اگر آپ کو بیچنا ہے جانور، تو آپ برابر دکھائیے، اس کی اچھی سی نمائش کریے، اس کو اچھا سجائیے، جتنا آپ خوبصورت بنائیں گے وہ اچھی بات. لیکن جب آپ قربانی کی نیت کر کے جانور خرید لیے جس کے آپ کو قربانی دینا ہے، اس کا شو آف کرنے سے بچیے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ثواب میں اور زیادہ فائدہ کر دیں، کیونکہ نیتوں کے اوپر ہی دار و مدار ہے. یہ بہتر ہے. مفتی صاحب ایک اور سوال میرا یہ ہے، جیسے کچھ نسلوں کے مینڈے یا بکرے ایسے ہیں جس کو سنگ پیدائشی نہیں، جیسے سنت ہے کہ بڑے سنگ والا بڑا بکرا ہونا ہے، لیکن کوئی اچھے فربا جانور ہے اور پل کے گھروں پہ پل کے کافی بڑے ہوئے، تیاری اچھی ہوئی، عمر میں بھی کم ہے اور کوالٹی میں بھی اچھے ہیں، لیکن وہ پیدائشی، تو کیا ایسے جانوروں کی قربانی ہے؟ دیکھیے مکمل طور پر میں خلاصہ کر دوں. جی. ایک تو ہے جانور میں سنگ اور پھر کان اور پھر دم، یہ خاص طور پہ دکھنے والی چیزیں، پیر اور ہاتھ وغیرہ بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں. جہاں تک بات سنگوں کی ہے تو وہ سوداگروں کی بات سے ہٹ کے ہمارے سامنے پیدا ہوا 1 سال کا ہو گیا بکرا، یا پھر بڑا جانور ہے 2 سال کا ہو گیا، تو بس کافی ہے، اس کو ذری برابر بھی سنگ نہ نکلے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس سے ہٹ کے یہ بات اگر آپ واضح ہو گئی کہ بھئی سینگ ذری بھی نہیں نکلی، 2 سال کا بڑا جانور ہے، 1 سال کا بکرا، بیڑ، دمبا جو بھی ہے بہرحال ہے، اس کو سینگ نہیں نکلی، تو پھر اس کی قربانی تو ہو سکتی ہے. اس کے برعکس کان نہیں نکلے، دم نہیں آئی، ایک پیر ہی نہیں نکلا، اب کیا کیا جائے؟ تو ایسے جانور درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. ایسے جانوروں کی قربانی، کان نہیں نکلا، 1 سال کا ہو گیا، 2 سال کا ہو گیا، چھوٹا جانور تھا یا بڑا جانور تھا، ساری دوسری شرائط دی جا رہی ہے، لیکن کان نہیں ہے، ایک کان نہیں ہے. اس سے ریلیٹڈ کافی سارے سوال کرنے والا ہوں میں، اور کافی سارے لوگوں کو ڈاؤٹ بھی ہے. مفتی صاحب کافی سارے بکرے ایسے ہیں جس کے کان اتنے بڑے ہوتے، اور کافی ایسے ہیں جس کے صرف 1 انچ کان نکلتے، جبکہ وہ بکرا سنتا اچھا. جیسے قربانی میں شرط ہے کہ بکرا بہرا نہیں ہونا ہے، اندھا نہیں ہونا ہے، تو آپ آواز کریں گے بکرا سنیں گا برابر ہے. تو پیدائشی دونوں کان اس کے 1 انچ کے ہی رہیں گے، تو کیا ایسے بکروں کی اجازت ہے؟ دیکھیے جو بریڈ ہے اس کے بارے میں مفصل ڈیٹیلز تو آپ بتائیں گے، ٹھیک ہے، بریڈ کے متعلق میں نہیں بتاؤں گا، لیکن نسل ہی ایسی ہے اس بکرے کی کہ اس کے کان اتنے ہی ہوتے ہیں، تو اب اپن کھینچ کے تو بڑا نہیں کر سکتے. یا پھر مثلا نہیں، شرط یہ نہیں ہے، بلکہ بریڈ میں بڑے کان والا، چھوٹے کان والا، بڑے کان والے کو بڑا کان ہونا چاہیے، چھوٹے کان والے کو چھوٹا کان ہونا چاہیے. سننے نہیں سننے سے مسئلہ نہیں ہے، ہاں سننے والا اچھا ہے، لیکن بریڈ ایسی ہے کہ وہ کان والا ہونا چاہیے. اس کی جو ماں ہے یا پھر وہ جہاں پر پیدا ہوا ہے، جن بکروں میں ہے ان سب کو کان ہے، اس کو کان نہیں ہے، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، حالانکہ وہ سن رہا ہے، عیب دار نہیں ہونا چاہیے. تو دم کا مسئلہ بھی ایسے ہی ہے. تو بہرحال چھوٹے کان والا اگر ہے تو وہ جہاں پر ہے، جس نسل میں ہے، ان سب کے چھوٹے ہی کان آتے ہیں، تو چھوٹا کان والا چلے گا. بڑے کان والا بکرا ہے تو اس کو بڑا کان ہونا چاہیے، ایسے بکرے کو چھوٹا کان نہیں چلے گا. بڑے جانوروں میں رہ رہا ہے. خاصا اگر کان کہیں نیچے سے کٹ گیا تو کتنا حصہ کٹا ہوا چلیں گا جس کی پرمیشن ہے اسلام؟ یہ جو ہے نا، یہ مسئلہ ایسا ہے کہ 3% ہے جس کو کہا جائے گا کہ تیسرا حصہ کان کا کٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے. تیسرا حصہ یا اس سے زیادہ، یہ دونوں چیزیں، تہائی حصہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ تہائی یا پھر اس سے زیادہ کٹا ہوا ہے، تو اس بکرے کی یا اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی، چاہے وہ دم میں ہو یا پھر کان میں ہو. اور اگر تہائی سے کچھ زیادہ بڑھ گیا تو اور بھی جو ہے نا بدرجہ والا اس کی قربانی نہیں ہوگی. تہائی سے کچھ کم ہے، جیسا آج کل جو ہے نا صرف ایک لکیر لگائی جاتی ہے، 70% ہونا چاہیے، 70% ضرور ہونا چاہیے. اس سے کم اگر کٹا ہوا ہو، اس میں 70% ہونا ہے، 70% ہونا چاہیے. 30% کی رعایت ہے، 30% کچھ کم، 20% اگر کٹا ہوا ہے تو وہ قربانی میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس کی قربانی ہم کر سکتے ہیں. بہرحال دم کا بھی ایسے ہی مسئلہ ہے. پیر کا مسئلہ بھی میں آپ کو بتا دوں بغیر کسی کے سوال کیے ہوئے، کہ پیر کا مسئلہ یہ ہے کہ چاروں پیر جو ہے نا اس کے صحیح سلامت ہے، لیکن وہ ایک پیر کا سہارا ہی نہیں لیتا ہے رکھتے ہوئے. پیر تو ہے اس کو، لیکن سہارا اس پیر کا نہیں لیتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے. پیر اگر جو ہے نا وہ ہے لنگڑا ہے، لیکن کم از کم اس کو ٹیک لیتا ہے تو اس کی قربانی ہوگی. وہ ٹیکتا بھی نہیں ہے وہ پیر کو، تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی. یہ کب؟ جب کہ ہم خرید رہے ہوں، خریدنے کے بعد ہمارے پاس آ گیا اور ہم قربانی کے لیے لڑکا رہے تھے، اس کی ہڈی ٹوٹ گئی، اب کیا کیا جائے؟ مفتی صاحب تو بولے تھے کہ پیر ٹیکنا چاہیے، قربانی کے لیے ہم لڑکا رہے ہیں، اس کا پیر ہی ٹوٹ گیا، اب کوئی مسئلہ نہیں. جب ہم قربانی کے لیے لے جا رہے ہیں، مذبح خانے لے جا رہے ہیں، جب اس کی پیر کی ہڈی ہی ٹوٹ گئی، وہ اٹھ ہی نہیں سکتا ہے اب، تب بھی اس کی قربانی ہو جائے گی، کیونکہ یہ جو نقص پیدا ہوا ہے یہ قربانی کے عین موقع پر ہوا ہے.
بہرحال ایسے ہی جو ہے نا تھنوں کا بھی مسئلہ ہے. تھن میں اگر بڑا جانور ہے تو اس کے 2 اور اگر چھوٹا جانور ہے تو 1. اب دیکھیے ایک تھن سوکھ گیا, ایک تھن میں سے دودھ آتا ہے, تو اب ایسے جانور کو کیا کیا جائے؟ تو ایک تھن سوکھنا یہ واقعتاً ایک نقص ہے جانور میں, جس کی وجہ سے عیب ہے, اس کا یہ جانور کی قربانی نہیں ہوگی. بہرحال دونوں تھن صحیح ہے, صحیح سلامت ہے, تو اس کی قربانی ہوگی. بڑا جانور ہے, اب ایک تھن سوکھ گیا, 3 تھن اچھے, کیا کیا جائے؟ تو ایک تھن بھی اگر سوکھتا ہے تو بہرحال وہ عیب دار جانور ہے, اس کی قربانی نہیں ہوگی. میں سمجھتا ہوں شاہد آپ لوگوں کا جو خاص سوال تھا, یعنی مینڈیوں کو یا بکریوں کو ذبح کر سکتے کیا, تو تھن مینڈیوں اور بکریوں میں ہی ہوتے تو اس کی قربانی جائز ہے. ایک سوال پوچھا, جیسا کہ ابھی آپ بتا رہے تھے, اب عام طور پہ ہم یہ دیکھنے میں آتا ہے, جیسے رمضان کا مثال دیکھیں, میں بات سوال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جیسے رمضان آیا, ہم کو معلوم بھی نہیں ہے مدرسہ ہے, مگر مدرسے کے نام کے ساتھ لوگ نکل جاتے ہیں. ویسے بقرعید آئی, ہم کو معلوم بھی نہیں ہے کہ وہاں اتنے سالوں سے کبھی گوشت کا حصے کا انتظام ہو رہا تھا نہیں, کیا ہے کیا نہیں, اور بغیر اس کے جو ہے سو یہاں پہ گوشت کے حصے کا نظر ہے, اور پھر لوگ پیسے بھی دیتے رہے, نام لکھا رہے ہیں, چلے جا رہے ہیں, پھر آ کے گوشت لے لیتے. تو کیا ایسی جگہوں پہ گوشت حصوں کا جو نظم ہوتا ہے قربانی, وہاں قربانی کے لیے حصے دینا جائز ہے نہیں, حصے لینا؟ دیکھیے اس میں تحقیق ضروری ہے, ایک فریضہ ہے, ایک واجب عمل ہے. ایک واقعہ سنا دوں میں اس کے اوپر. ایک صاحب جو ہے نا اسی طریقے سے حصوں کو جمع کر رہے تھے, بعد میں علماء سامنے بیٹھے ہوئے ان کا چہرہ لگا کر کے لوگوں نے حصے لیا. تھوڑی سی دیر کے بعد یہ پتا چلا عید کے دنوں میں کہ وہاں پر بڑے 2 ٹن کے 1.5 ٹن کے بڑے جانور لا لیے گئے, گوشت جس میں اتنا نکلتا ہے, اور ان کو کاٹ کے اس میں کسی میں 20 حصے, کسی میں 15 حصے, اس طریقے سے ہڈی کے ساتھ مار کے کاروبار کیا جا رہا تھا. تو بہرحال بقرعید کے موقع پر ایسے جو لوگ کاروبار کے لیے نکل جاتے ہیں, ان کے پاس قربانی کروانے سے قربانی بالکل نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ ہم تو پیسے دے دیے تھے نا, ہماری طرف سے تو ہم دے دیے تھے, تحقیق آپ نے نہیں کی, آپ کی کمی ہے. تو بہرحال پیسے دے رہے ان کی قربانی نہیں ہوں گی, اور جو ایسا دھوکہ دے رہے ہیں وہ گنہگار بنیں گے. وہ تو گنہگار ہے ہی لازماً, لیکن آپ بغیر تحقیق کے جو دے رہے ہیں, یہ بغیر تحقیق کے دینا مناسب نہیں ہے. آپ کو اعتماد ہے وہی تو بتلا رہے ہیں, آپ کو معلوم کرنا ہے کہ جانور کو بغیر دیکھے دے سکتے ہیں ہم, مسئلہ نہیں. اب تحقیق میں یہ چاہتی ہے کہ بھئی جانور بھی دیکھ لو, ہاں یہاں پر ہر سال قربانی ہوتی ہے, اور یہ نظام اکثر و بیشتر مدارس میں ہوتا ہے, تو آپ وہاں پر آنکھ بند کر کے اعتماد کر سکتے ہیں. لیکن کسی قصائی کے پاس اگر چلے جائیں تو جہاں پر ایمان کے جو ہے نا شبہ, ہر حال کھلی بات ہے یہ, تو وہ بزنس کا سیزن سمجھتے ہیں, اور جو ہے نا کئی حصے جمع کر کے مار کے جو ہے نا 8 کلو 5 کلو 6, سب کو 5 کلو کیسے آتا ہے, سب کو 10 کلو 8 کلو کیسے آتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ کسی جانور میں 10 کلو آئے, کسی جانور میں 8 کلو آئے, تو وہ سب کو 10 کلو دے رہے ہیں, مطلب یہ قربانی نہیں ہو رہی, یہ بزنس چل رہا ہے. تو مدرسے میں دینا چاہیے, وہاں پر اعتماد کر سکتے ہیں. کسی قصائی کے پاس جس کو مسائل نہیں معلوم ہے, مسائل کے اوپر میں آگے بولوں گا, بہرحال کچھ سوال آیا ہوگا, اس کا انتظار ہے, اس کے بعد پھر میں مسائل کے اوپر بولوں گا کہ قصائی کے پاس کروانے سے کیا نقصانات ہوتے ہیں, کیا باریکیاں ہیں. شہرک بھی کٹے, اور پھر کتنی دیر تک اس کو تڑپنے دیں, کتنی دیر تک جو ہے نا اس کا دم جانے کے بعد پھر اس کی جو ہے نا آگے کی کارروائی کریں, یہ کچھ باریکیاں ہیں, ورنہ مکروہ ہو جاتا ہے. جانور میں کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے خکون بھی وہیں پر رسنے کی وجہ سے حرام ہو جاتا ہے, گوشت قربانی نہیں ہوتی ہے. یہ باریک مسائل انشاءاللہ ہم سوال آنے پر اس کا جواب دیں. جی بھائی, آپ کا کوئی سوال ہے؟ جی میرا یہ سوال ہے کہ جو بڑا جانور ہے, جی, اس کی خوبصورتی کے لیے اس کے سینگ کاٹ دیتے ہیں. ہاں بھائی, اس کا جواب آ گیا. یعنی جڑ سے سنگ نکل جانا نہیں, خود ہی سے, جیسے دماغ تک نارملی اوپر سے جو کاٹ رہے ہیں اس کی قربانی جائز ہے. جی, جیسے بکروں میں بھی کاٹتے اور بڑے جانوروں میں بھی کاٹتے, تو اس کی قربانی جائز کر سکتے ہیں آپ. اللہ حافظ. مفتی صاحب, ایک اور میرا یہ سوال تھا کہ کافی سارے لوگ, آپ کے گھر میں اگر 4 لوگ ہیں جس پہ قربانی واجب ہے, یعنی اگر آپ کے پاس چاندی نہیں ہے لیکن سونا ہے, اور کسی کے پاس کچھ الگ زیور ہے, یا کوئی اگر مرد ہے تو ان کے پاس اماؤنٹ ہے, لیکن آپ پورے گھر سے اگر ایک قربانی کر دے رہے ہیں, تو کیا وہ حق قربانی کا ادا ہو گیا, یا پھر پورے دینا پڑے گا؟ ہلو, السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. سوال پوچھنا تھا. جی بولیے بھائی. وہ کان فارم والے کاٹے پورے بکروں کے ہیں, جی, وہ رحم میں شمار ہونا چاہتا, کیا رہنا بھائی؟ نشان کے واسطے فارم والے اس کے کان کاٹے, جی,
यानी 3% बोले मुफ्ती साहब। जी जी यानी चौथा हिस्से से थोड़ा ज्यादा कटे हुआ है, निशान के तौर पे काटे। ठीक है, मैं मसलन इंशाल्लाह हो जाएंगे। चौथाई हिस्से से भी कुछ कम कटे हुआ है बोल रहे हैं, तो कुर्बानी हो जाएगी। नहीं मतलब कितने परसेंट कटे हुआ होगा कान? मैं समझता हूँ 30% रहा तो चलता बोले। हाँ नहीं, 30% कटा हुआ रहना, 70% कान रहना बाकी। हाँ नहीं, 40% कटा हुआ है, पूरे बकरों की वैसी काटे होगा कान। तो 40% यानी कुर्बानी एक में से नहीं ज्यादा। चलेगा, कुर्बानी में नहीं चलेंगे कुर्बानी भाई में वो। ये जानवर नहीं चलेगा अच्छा। जिसका 40% क्योंकि वो कटा शो हुआ। के लिए काटना अलग है और कुर्बानी के लिए जो कंडीशन है उसी कंडीशन में नहीं अवैबदार आएगी। जानवर हो गया ये। दूसरों के बकरों के साथ नहीं मिलना बल्कि। जी जी नहीं, दूसरों के बकरों के साथ नहीं मिलना बल्कि 1 इंच भी काट सकते हैं या टैगिंग भी कर सकते हैं, लेकिन इतना लंबा काट दे रहे हैं। कभी कभी आप जो सवाल कर रहे हैं मेरे को अच्छा आइडिया है कि काफी सारे लोग ऐसे करते हैं जो खड़ी चीरी लंबी कर देते बीच में से साइड। 1 इंच कटा हुआ है, 1 इंच कटा हुआ है। 1 इंच कटा हुआ है। हाँ 1 इंच। और कान था कितने इंच का उसका? होगा 4 इंच के करीब है। और 4 इंच में से अगर 1 इंच निकाल रहे हैं तो 3 इंच बाकी है ना, वो 30% ही निकला ना भाई, उसकी कुर्बानी होती है ना। अच्छा, तो वही जरा वाज़ेह कर लेंगे। जी जी वही आप 40% बोले थे, अगर 4 इंच में से 1 इंच अगर जा रहा वो 30% से भी कमी है। अच्छा ठीक है। एहतियातन वो कर लिया मैंने। ठीक है भाई, जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब जो पहला सवाल था भाई जी, पहला सवाल क्या था? का, देखिए एक सवाल ये भी था एक कि सवाल हम मिस पहले कर तो दिया। कान के बारे में पूछा गया नहीं, कान से पहले एक सवाल आया था, सुने थे आप? यानी कॉल बैक पे कॉल बैक आ गया वो। जी एक सवाल ये भी था मतलब, जैसा कि कुर्बानी के जानवरों में कोई ऐबदार नहीं होना बोलते हैं, तो सारी चीज़ें आप हजरात तफसील से माशाल्लाह व्यूअर्स को बता रहे थे। व्यूअर्स के पास कमेंट्स भी आ रहे थे, मैं लाइव कमेंट्स देख रहा था। एक सवाल ये जहन में आया कि आप आमतौर पे जो हंसी करा हुआ बकरा होता आप खुद से कर रहे हैं तो क्या भाई, एक ये मिनट ऐब होल्ड में करिए। शामिल हो रहा या नहीं, फिर इससे कुर्बानी हम दे सकते हैं? देखिए, खस्सी वाला जो जानवर है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, वो गैर खस्सी से ज़्यादा बेहतर है। खस्सी वाले जानवर की कुर्बानी करना चाहिए क्योंकि वो फरबा होता है, उसमें गोश्त दूसरे जानवरों से गैर खस्सी से ज़्यादा होता है और लजीज होता है और रवाजदार होता है। तो खस्सी जानवर की कुर्बानी ज़्यादा अफजल है, ये चीज़ बाज़ाब्ता किताबों में लिखी हुई है। जी, वही तो बात है ना, मतलब खस्सी कराना चाहिए, करा करा सकते सकते नहीं, हैं, खस्सी कराना करा चाहिए, सकते हैं। अफजल है वो और ज्यादा, कराना यानी चाहिए, बेहतर है। जायज नहीं है और ज्यादा बेहतर है। एक और भाई आपका कोई सवाल है? वालेकुम अस्सलाम। हमारे जानने वाले बकरा खरीदे, जी अगर उसके 4 दिनों के बाद मालूम हुआ कि वो बकरा चोरी करता है, अच्छा, जिसका चोरी करता है वो आके बकरा ले लिए, तो वो कुर्बानी की नीयत से खरीदे हुए थे? ठीक है भाई, एक बार मैं मुफ्ती साहब इसका जवाब देंगे इंशाल्लाह। मुफ्ती साहब, एक बकरा खरीद के भाई किसी के पास से ला लिया कुर्बानी की नीयत से, जी, लेकिन वो कोई और कहीं से चोरी करके बेच दिए थे, भाई को मालूम नहीं था, और जिसका था वो ओनर आगे फिर ये अपना बकरा वापस लेके चले गए। चले भी तो, गए लेके। हाँ चले गए, तो अब इनके ऊपर क्या कंडीशन रहेंगी? देखिए, यहाँ पर दो मसले हैं, एक तकवा एक फतवा। जी आपने तो पैसे देकर जी एक चीज खरीद के लाई, हम्म, तो फतवा ये है कि आपके लिए वो चीज दुरुस्त है, हलाल है। जी तकवा ये है कि वो चीज आप हकदार तक पहुंचाएं, बिल्कुल आपके लिए दुरुस्त तकवा है। ये बारीकी है दोनों में। फतवा यानी इजाजत जी और तकवा यानी अपने आप को बहुत ही ज्यादा बचाना। जैसा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक है कि आपको ये पता चला कि फलां साहब ने आके शिकायत दर्ज कराई कि एक बकरी चोरी हो गई, जी तो आपने बकरी की उम्र मालूम की कि 4 साल 5 साल तक बकरी एक जिंदा रह सकती है, 6 साल तक, तो आपने अपने घर में गोश्त ही नहीं मंगाया 6 साल तक कि कहीं वो चोरी की बकरी जो कि चोरी हो गई है उसका गोश्त मुझे न भेज दे। ये तकवा है, इंसान की तबीयत कि भाई मैं ये चीज़ों में से दूर रहना चाहता हूँ, क्योंकि दुआ की कबूलियत भी इंसान से दूर हो जाती है, तो इबादतों में कोई मज़ा वगैरह नहीं आता। लिहाजा फतवा इस बात का है कि भाई आप वो खरीद कर लाए पैसे दे के, तो आप चीज़ आपकी हो गई, तो आप उसको कुर्बानी वगैरह भी कर सकते हैं, आप अपने इस्तेमाल में ले सकते हैं। लेकिन अगर तबीयत इस बात की इजाज़त नहीं देती कि भाई नहीं, मसलन इसकी मिसाल ये भी हम समझ सकते हैं कि किसी कपड़े पर अगर कोई जो है ना नापाकी उछली थी, गिरी थी, आपने उसको धो दिया, लेकिन एक शक बाकी है, तो शक है जहन में कि भाई कपड़े बदल लेना ये है तकवा, और उसको धो के नमाज पढ़ लेना ये है फतवा। यानी इजाजत तो मिल गई आपको, आप क्लीन कर लिए, साफ हो गए आपके कपड़े, नमाज हो जाएंगी,
لیکن آپ بہتر یہ ہے کہ کپڑے بدل لینا اور افضل. اب مسئلہ یہاں پر دوسرا یہ ہے جیسا بھائی نے کیا تھا کہ بھائی اب قربانی کی نیت سے خریدے تھے لیکن وہ جانور چلا گیا، تو بہرحال اگر غریب تھے، جی یا غریب اور امیر کا مسئلہ یہاں پر دیکھیے فرق سمجھیے کہ غریب تھے، آپ لے کر آئے قربانی کی نیت سے لے کر آئے تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہی نہیں تھی، آپ خرید کر لے کر آئے تو اب دوسرا آپ کو خریدنا ہوگا اور آپ کو قربانی کرنا ہوگا. غریب تھے، آپ کے اوپر قربانی نہیں تھی، آپ لے کر آئے، نیت کر لیے، تو اب آپ کو خریدنا ہوگا، آپ کو قربانی کرنا ہوگا. اور اگر آپ مالدار تھے، ہے آپ مالدار، لیکن آپ کے پاس جو ہے نا اب ایک بار خرید کے لائے تھے، اماؤنٹ بھی آپ نے ادا کر دیا، تو وہی اماؤنٹ آپ کے لیے قربانی کے لیے کافی ہے جو آپ نے پے کر دیا تھا. اب آپ کے اوپر کیونکہ لازم تھی، آپ نے خریدا، آپ نے حق ادا کر میری دیا. سمجھ میں کچھ آیا نہیں مفتی صاحب، یعنی میں ایک اس میں کراس کوشچن کرنا چاہوں گا کیونکہ اسلام میں اجازت بھی ہے اور حدیث سے طلب العلم فریضۃ، تو میں اس سے ریلیٹڈ آپ سے سوال کروں گا. ایک غریب اگر بکرا لا لیے جبکہ ان کو ان کی استطاعت نہیں تھی لیکن پھر بھی لا لیے اور ان کا بکرا چوری ہو گیا یا کچھ حادثہ ہو گیا لیکن مجبوراً پھر ان کو لانا ہے کیونکہ ان کے اوپر قربانی تھی نہیں. اچھا وہ لے کر آئے تھے، نیت انہوں نے کی، تو بھی جب آپ کے اوپر قربانی تھی نہیں، آپ واجب نہیں تھی، آپ لے کر آئے تو آپ کو وہ عمل ادا کرنا ہے. اچھا کرنا ہی ضروری کرنا ہے، لازم ہے. یعنی اور اسی کے اوپر ایک اور مسئلہ جو لکھا ہوا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں میں کہ وہ بکرا گم گیا جی جو خرید کے لائے تھے. اب دوسرا خریدنے آپ گئے کیونکہ آپ غریب ہے، دوسرا آپ خرید کر لے کر آئے، اب آپ جو ہے نا قربانی کرنا چاہتے ہیں تو وہ پہلا والا مل گیا. جی اب پھر غریب اور امیر کی بات چلے گی جی کہ بھئی آپ غریب ہے تو آپ 2 بکروں کی قربانی دیں گے جو پہلے مل گیا یہ والا، یا ایک کی دیں گے؟ تو آپ غریب ہے تو دونوں بکروں کی دیں گے. اور اگر آپ امیر ہے تو کوئی ایک بکرے کی دیں گے، دوسرا بکرا آپ بیچ سکتے ہیں. یعنی دیکھیے اللہ تعالیٰ اسلام میں اتنی اجازت دی ہے کہ آپ اگر غریب ہے اور آپ پہ واجب نہیں ہے تو آپ کو ضروری نہیں ہے قربانی دینا، ورنہ آپ مجبوراً دینا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کے اوپر سزا کے طور پہ آپ کو دینا ہے. کیونکہ یہ اس وجہ سے ہے اگر آپ وہی پیسہ کوئی اور دوسرے کاموں میں لگائے یا اور کوئی مصروف اس کا کرے تو وہ بہتر ہے، اور جو صاحب استطاعت ہے ان کو تو کرنا ضروری ہے. اس کا اصول یہ ہے، اصول میں آپ کو بتاؤں کہ نفل کی نیت کر کے باندھنے سے، شروع کرنے سے وہ واجب ہو جاتا ہے. جی امیر تھے تو صرف اور صرف ان کے اوپر واجب تھا مسئلہ، آپ ایک خریدے، ایک کرے یا 2 کرے، مسئلہ نہیں. لیکن غریب تھے، نہیں تھا، میں نے ایک روزہ شروع کیا، نفل روزہ، جب میں نے شروع کر دیا تو اب میرے اوپر واجب ہو گیا. وہ شروع نہیں کیا تھا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو نفل کی شروع کرنے کی وجہ سے، مثلا دیکھیے میں آپ کو سلام کر رہا ہوں، یہ سنت ہے، لیکن آپ کے اوپر جواب دینا واجب ہے. تو دیکھیے سنت عمل کے شروع کر دینے سے، نفل عمل کے شروع کر دینے سے وہ واجب ہو جاتا ہے. یہ ایسے ہی ہے، کوئی غریب بندہ تھا، اس کے اوپر ضروری نہیں تھا، لیکن جب انہیں شروع کر دیا تو اب یہ سنت باقی نہیں رہا، مستحب باقی نہیں رہا، بلکہ یہ واجب ہو گیا، اس کو کرنا ہی کرنا ہے، لازمی ہے. تو بہرحال یہ باریکی ہے اس کے جو کال مس ہوا تھا ان کا جواب ہم آ گیا تھا، سنگھ کے بارے میں تھا جو اپن دہرا دیے تھے. میرا سوال یہ تھا کہ آپ کے پاس 4 سے 8 لوگ گھر میں ہیں یا کوئی اور بڑھ کے ہے یا 2-4 لوگ ہیں، لیکن سب صاحب استطاعت ہے، یعنی کسی کے پاس پیسے ہے یا کسی کے پاس سونا ہے، تو یہ کنڈیشنز میں آپ کے پاس گھر میں لوگ موجود ہیں، لیکن آپ گھر سے اگر ایک قربانی دیں گے تو کیا وہ قبول ہو جائیں گی یا پھر سب کے لیے دینا ضروری واجب ہے؟ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اوپر 7 قربانیاں ہیں گھر کے افراد کی طرف سے، مجھے بڑا جانور نہیں مل رہا ہے، کیا کروں؟ میرے گھر کے 7 افراد ہیں، میرے اوپر 7 قربانیاں واجب ہے، مجھے بڑا جانور نہیں مل رہا ہے، اونٹ نہیں مل رہا ہے، گائے بیل بھینس نہیں مل رہی ہے، میں کیا کروں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جواب میں یہ جواب ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 7 دمبے خریدو اور ہر ایک کی طرف سے قربانی ادا کرو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر یہ جواب دے سکتے تھے کہ بھئی گھر کے افراد کی طرف سے ہے، وہ 7 تھے تو ایک بکرا خریدو اور 7 کی طرف سے کر لو. تو ہمیں وہاں پر یہ اشارہ مل سکتا تھا کہ بھئی 7 گھر کے افراد ہے، کسی ایک کی طرف سے اگر ہم قربانی دے دیں تو ادا ہو جائے گی. حالانکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے نہیں فرمایا کہ ایوب جاؤ بازار سے 7 دمبے خریدو اور گھر کے ہر فرد کی طرف سے الگ الگ قربانی دو. ایک صحابی ہے، غلط فہمی یہاں سے ہوئی ہے بعض مکتب فکر کے لوگوں کو کہ حضرت ایوب ہی ان کا نام ہے، یہ دوسرے صحابی ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور وہ فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول ہم نے اپنی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی دے دی. تو جب وہ کہتے تھے نا تو ہر ایک اپنی طرف سے قربانی کے ادا کرنے کا اظہار کرتا تھا کہ میں نے قربانی دے دیا. تو غلط فہمی یہاں پر لوگوں کو یہ ہوئی کہ شاید ہو سکتا ہے
کہ پورے گھر کے افراد کی طرف سے ایک قربانی دے دی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ صرف غلط فہمی کی وجہ سے ہے۔ ایک اور قرآن کریم کی آیت سے ہم جواب لے لیتے ہیں۔ قرآن کریم نے جہاں پر قربانی کا تذکرہ کیا ہے، اس سے تھوڑا پہلے نماز کا تذکرہ ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نماز ادا کریے اور پھر قربانی کریے۔ تو اب آپ ہی خود جواب دیں گے، حالانکہ آپ عالم نہیں ہیں، یہ ذکر ہے الحمدللہ، آپ عالم نہیں ہیں، آپ مفتی نہیں ہیں، ایک عام فہم آدمی ہے، آپ یہ چیز سمجھ سکتے ہیں کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ سوال عام ہے، ہر ایک کو معلوم ہے، اس لیے میں آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں کہ آپ نماز ادا کریے اپنے رب کے لیے اور قربانی کریے۔ تو اب دیکھیے نماز ہر ایک کے اوپر الگ الگ فرداً فرض ہے، یا پھر گھر کا ایک فرد ادا کر لے تو ادا ہو جائے گی؟ بالکل، یعنی قربانی کا لفظ جب اس سے جڑا ہوا ہے تو سب کے لیے جہاں پر نماز ہے وہیں پر قربانی ہے۔ تو آپ دیکھیے یہاں پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر ایک کی جانب سے الگ الگ فرض کو ادا کرنا ہے، کسی ایک کی طرف سے قربانی کے ادا کرنے سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، تھوڑا سا اس سے ایک قدم اٹھ کے، کہ سارے افراد کی طرف سے کوئی ایک قربانی اگر دے تو ایک ہی جو ہے نا بکرے میں لوگوں کی نیت شامل ہو گئی تو اس ایک کی بھی ادا نہیں ہوگی، اللہ سارے گھر والے گنہگار ہوں گے۔ اور یہ ایسا واجب عمل ہے کہ اس کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے وعید ہے کہ من وجد ساعتا لم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو وسعت رکھتا ہے قربانی دینے کی استطاعت اور وہ قربانی نہ کرے ہمارے مصلانا عیدگاہ کے قریب نہ آئے، مطلب یہ ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ حفاظت کرے، اللہ حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم عمر بھائی۔ وعلیکم السلام، جی بھائی، عمر بھائی عظیم بات کر رہا ہوں میں۔ جی بولیے۔ عمر بھائی ہمارا ایک سوال تھا، پوچھ سکتا ہوں؟ جی جی بولیے۔ عمر بھائی سوال یہ ہے کہ دیکھیے جو خسی بکرا ہے، جی ٹھیک ہے، خسی بکرے کی قربانی دینا افضل ہے بلکہ میں سنا تھا، جی یہ قدرتی خسی رہا تو افضل ہے، یا اگر اپن جو نارملی ڈیلیٹ خسی کر دیتے ہیں جی تو اس کی بھی قربانی چل جاتی ہے؟ مناسب ہے نہیں، کیونکہ وہ ایک عیب ہو گیا جانور میں۔ نہیں، وہ عیب نہیں ہو رہا ہے، خسی کرانا ہی ایک الگ بات ہے۔ میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل میں مفتی صاحب آپ کو جواب دیں گے، اور اس سے ریلیٹڈ سوال آ رہے تھے، لیکن ایسے ہی نئے اگر کوئی سوال کرتے جائیں گے تو آپ کے تھرو اور بھی لوگوں کو پتہ چلیں گے۔ اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ نہیں بس یہ۔ جزاک اللہ بھائی۔ مفتی صاحب نارملی خسی ہوتی ہے ایسی کہ جو ٹیسٹیکلس رہتے ہیں اس کو بریک کر دیتے نیچے سے، جس کی وجہ سے ان کے جو کپورے ہوتے ہیں وہ وہاں پر رک جاتے، بریڈنگ رک جاتی۔ کچھ لوگ بولتے ہیں جانوروں کے اوپر آپ اذیت دے رہے ہیں، اور کچھ لوگ بولتے ہیں کہ جیسے اسلام میں ہے کہ بکرا ایک بکرا 10 بکریوں کے لیے کافی ہے، اور خسی اگر آپ کرا رہے تو نسل نہیں بڑھیں گی، لیکن جانور فربا ہوتا، تیار ہوتا۔ تو اب کچھ ہزاروں میں ایک دو بکرے ایسے آتے جو پیدائشی خسی رہتے، تو کیا وہی خسی ہونا ہے یا آپ خسی کرا کے پال کے وہ کر سکتے؟ دیکھیے خسی چاہے وہ قدرتی ہو یا پھر ہم نے کرایا ہو، خسی تو خسی ہے، وہ کمی نہیں ہے، وہ جانور میں عیب نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھیے کہ وہ قدرتی طور پر بھی اگر ہے تو وہ ان اعضاء میں نہیں آئے گا، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کان ہے، سینگ ہے، ہاتھ پیر ہے، دستانے ہیں اور پیر ہے اور دم ہے، یہ جو ہے نا اس میں اگر کمی ہو رہی ہے تو اس کے اندر ایک خارش ہے، مثلا خارش وغیرہ بھی، جس کی وجہ سے جسم کا گودئی جو ہے نا سوکھ گیا، بس یہ چیزوں کی ہم اب یہ چیز میں نہیں جائیں گے، یہ اندرونی چیز ہے۔ بہرحال قدرتی طور پہ اگر کوئی بکرا خسی ہوتا ہے تو اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، وہ جو ہے نا افضل ہے اس کی جو ہے نا قربانی کرنا۔ اور اگر ہم اپنی طرف سے جیسا آپ نے کہا کہ اس کو بریک کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ بھی بکرا افضل ہے، اس کے اندر جو ہے نا وزن اور اس کے گوشت کی جو ہے نا لذت اور پھر جو ہے نا اس کے اندر فربائیت اور اس کے اندر جو ہے نا یہ بہتر ہے۔ تو بہرحال دونوں بھی بکرے قدرتی ہو یا پھر ہم نے کرایا ہو، دونوں افضل ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، یہ افضل والی قربانی ہے۔ ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو اپڈیٹ بتلا دوں، اپڈیٹ یعنی قربانی سے ریلیٹڈ ہے، جتنے ہمارے لوگ جو دیکھ رہے ہیں بھائی، سارے مسلمانوں کے لیے میں میسیج دے رہا ہوں، جہاں پر جو جانور کی اجازت ہے وہاں پر اس چیز کی قربانی کریے، بہتر ہے۔ جیسے ہندوستان میں گائے کی قربانی الاؤڈ نہیں ہے، تو جو ہماری گورنمنٹ پرمیشن نہیں دیتی اس سے احتیاط کیجیے۔ اسلام میں اجازت ہے، جو کنٹری میں آپ کو پرمیشن مل رہی ہے وہاں کر سکتے آپ، لیکن یہاں پر اسپیشلی تلنگانہ میں ہمارے پاس پہاڑوں کی اجازت ہے، تو آپ پہاڑوں کی قربانی کر سکتے، بکروں کی، مینڈوں کی، بکریوں کی اور مینڈیوں کی، ان کی کر سکتے۔ اونٹ کی قربانی بھی انڈیا میں الاؤڈ نہیں ہے، تو جہاں پر اس کی پرمیشن ہے، کوئی بھی اگر ادر کنٹری سے دیکھ رہے ہیں آپ تو وہاں پر اس کی قربانی کر سکتے، لیکن بہتر ہے ادر کمیونٹی کو بھی آپ تکلیف مت دیجیے، کیونکہ اسلام میں بھی کسی اور کمیونٹی کو نیچا دکھانا یا تکلیف دینا اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کو بکرے بھی یہاں پر مل جائیں گے انشاءاللہ، پاڑے بھی مل جائیں گے، گائے ہو یا پاڑا ہو، یہ ایک ہی کنڈیشن ہے، 2 سال کا ہونا شرط ہے۔ مفتی صاحب کافی سارے لوگ
میں تو دعا دینے والوں کو دعا دیو بولوں گا، کیونکہ کافی سارے لوگوں کے کاروبار میری وجہ سے بھی خراب ہوتے ہیں. یعنی لوگ بولتے ہیں یہ اتنا بڑا جانور دکھ رہا، اس کی قربانی نہیں ہوتی کیا، بلکہ لوگوں کو بیچ دیتے. لیکن میں بار بار ویڈیوز میں نوٹس کرواتا ہوں کہ دانت ایسے رہتے، ان کو دیکھ کے اب لینا ہے تو اس کی قربانی ہونے والی ہے. تو کیا ضروری ہے دانت دیکھ کے لینا جس سے پہچان ہوتی سال کی؟ نہیں، یا پھر سامنے والے پہ بھروسہ کر کے آپ لے لے سکتے ہیں؟ دیکھیے سوداگروں کی بات تو بہرحال وہ لوگ آئے بھی ہیں مارکیٹ میں مال نکالنے کے لیے، بیچ دو. وہ 4 مہینے کا بھی ہو تو وہ 1 سال کا بولیں گے، ان کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا. پہچان جیسا آپ بتا سکتے ہیں، دانت 2 دانت ہوتے ہیں، وہ 2 دانت دیکھ لیں. اگر آپ کو شک ہو رہا ہے کہ یہ بالکل چھوٹا ہے، 1 سال کا بھی نہیں ہوا ہے جانور، تو پھر آپ جو پہچان ہے وہ پہچان باضابطہ 2 دانت کو دیکھ کر پھر لے، کیونکہ ایک واجب عمل ہے، وہ واجب عمل کو جناب پورا کرنا ہے. اسی لیے آپ دیکھ کر لیں، ان کی ہر بات کو اعتماد نہ کریں. بلکہ آپ کو جانور اپنی نظر کے سامنے بڑے سین دکھ رہے ہیں، بڑا دکھ رہا ہے، تو اب دانت دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ اس کی باریکی میں ذرا خیال رکھیں. کیونکہ دیکھیے پہاڑوں کے اندر اجازت نہیں ہے، بکروں کے اندر بھی اجازت نہیں ہے. بکرے یا بکریاں 1 سال کے ہونا شرط ہے، اور پاڑے 2 سال کے ہونا شرط ہے. اونٹ کے لیے 5 سال کے لیے. جی 5 سال. جی تو یہ دیکھ کے لیجیے بہتر ہے. السلام علیکم بھائی، آپ کا سوال؟ وعلیکم السلام. بھائی میرا بکری کی قربانی سے تو ریلیٹڈ نہیں تھا سوال، بٹ میرے کو ایک بھائی سے پوچھنا تھا کہ بلیوں کی خریدی فروختی کا میرے کو ذرا مسئلہ. بھائی انشاءاللہ یہ پروگرام ختم ہونے پہ لاسٹ انشاءاللہ آپ کا جواب دیں گے، کیونکہ یہ جو ٹائٹل ہے خاص طور پہ میں بولے ہوا ہوں صرف قربانی پہ سوال ہے، لیکن کافی سارے لوگوں کا ڈاؤٹ ہے، انشاءاللہ وہ بھی میں کلیئر کر دیتا ہوں. جزاک اللہ. اور سوال دیکھیے میں پھر بتلا دوں ہمارے ویورز کو، الفلاح ایجوکیشنل اکیڈمی، الفلاح ایجوکیشنل اکیڈمی جو ہمارے دوست کا چینل ہے، ایک کولیبریشن ویڈیو ہے. کل انشاءاللہ یہ جو لائیو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہاں پر کمپلیٹ ویڈیو مل جائیں گی. کوئی اگر مس کر دیے تو الفلاح ایجوکیشنل اکیڈمی چینل پر آپ لوگ کل وزٹ کر لے سکتے ہیں. ایک اور سوال مفتی صاحب آپ سے یہ بھی جاننا تھا، جیسا بارہا لوگ آپ حضرات کی طرف سے یہ توجہ دلائی جا رہی تھی کہ جانور اس قسم کا ہو، اور جیسا آپ نے کہا کہ جو عرش وغیرہ لگا کے چمکی لگا کے پھرنا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، یہ تو ہو گئی فزیکلی بات. اگر سوشل میڈیا کا ایک بہانے کا استعمال کرتے ہوئے، جہاں ہم سوشل میڈیا کو یوز کر کے اتنی ساری اچھی چیزیں لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اگر ایک قربانی کرتے وقت ویڈیو بنانا پھر اس کو لوگوں تک شیئر کرنا، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لوگوں کا ایک ہم صاف صفائی کا خیال نہیں کرتے، قربانی قربانی کے خون کا جو پانی بہا کے گھر کے باہر ڈال دیتے، روڈ پہ دیتے، جس سے آنے والوں کو بھی تکلیف ہوتی، جاننے کو بھی تکلیف ہوتی. میں چاہوں گا اس دونوں چیزوں پر بھی آزار اور روشنی ڈالیں. ایک کال لے لیں گے مفتی صاحب. بھائی آپ کا کچھ سوال ہے؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. قربانی کتنے بچے سے دے سکتے ہیں، کتنے سال کے بچے کے بعد قربانی واجب ہوتی ہے؟ مطلب انسانوں پہ کتنے سال کے بعد واجب ہے پوچھ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے بھائی. مفتی صاحب یہ دونوں جواب ایک ساتھ دیں گے. جیسا ہمارے اکرم عباس بھائی جو الفلاح ایجوکیشنل اکیڈمی کے چیئرمین ہیں، ان کا بھی جو سوال تھا اور بہت خاص سوال ہے کہ یعنی لوگ جو قربانی کر کے ویڈیوز لیتے، جس سے ادر کمیونٹی کو بھی تکلیف ہوتی ہے حقیقتاً، اور اپنے پڑوسیوں کو بھی تکلیف ہوتی جو خون بہتے لوگ پہ جو روڈ کے اوپر قربانی کرتے لوگ. تو اس سے ریلیٹڈ دیکھیے قربانی کر کے خون وغیرہ کو باہر بھیجنے سے یا باہر جو ہے نا نکلوانے سے، دیکھنے سے، بہرحال ہم اور یہاں پر گنگا جمنی تہذیب ہے، یہاں پر ادر کاسٹ کے لوگ بھی رہتے ہیں جن کے پاس گوشت کھانا ہی بالکل جو ہے نا وہ نہیں کھاتے ہیں، وہ اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں. تو بہرحال دین اسلام ہم کو سب کا خیال سکھاتا ہے. 23 سال کے کم عرصے میں ساری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا. اس کی اصل وجہ یہ کہ اخلاق والے ہوتے ہیں، سب کا خیال کرتے ہیں، سب کا خیال کر کے آگے بڑھتے ہیں، ان کے دلوں پر آ جاتے ہیں اپنے بیہیویئر، اپنے مینرز، اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کی وجہ سے. دوسرا سوال بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ بھئی قربانی آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ثواب کے لیے، اور جس آدمی کے دل میں ثواب کی نیت ہوگی، اللہ کی رضا کی نیت ہوگی، وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں کرے گا. یہاں پر تو واجب ادا کر کے ثواب کما رہا ہے، اور لے جا کے جو ہے نا اس کی غلاظت جو ہے نا راستے پر ڈال کر دوسروں کو تکلیف دے رہا ہے. حرام ہے. یہ چیز بہت بڑی ہے کہ راستے والوں میں سے خالی کوئی چھوٹی سی چیز پڑی ہوئی اس کو اٹھا کے رکھ دینے پہ اللہ نے کئی لوگوں کی مغفرت فرما دی ہے. اللہ کے رسول نے احادیث سنائے ہیں چھوٹی سی تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کی وجہ سے. تو بہرحال
جانور کو تکلیف دینے سے روکنے کی وجہ سے اللہ نے مغفرت فرمائی، زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کیا ہے۔ اب ہم انسان اشرف المخلوقات کو اگر تکلیف دیں گے بدبو کی وجہ سے اور پھر جو ہے نا خون کی وجہ سے، یا اس کی جو زوائد چیزیں بچتی ہے، کھر ہے اور جو ہے نا ہڈیاں ہیں، اس کو لے جا کر کے روڈ پہ ڈال رہے ہیں، ثواب ہم ایک جگہ کما رہے ہیں اور یہ گناہ جو ہے نا ہم کما کے کو برابر کر دے رہے ہیں، تو بتائیے آپ کو ثواب کہاں باقی رہا؟ تو بہرحال کسی کو تکلیف پہنچانا دین اسلام ہم سب کو نہیں سکھاتا ہے۔ تو دین اسلام کی کامیابی اور اس کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ اس کے ماننے والے، اس کے جو ہے نا علم بردار جو لوگ ہیں وہ با اخلاق ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، وہ لوگ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے۔ تکلیف پہنچانے والوں کی قربانی بہرحال اس کے اندر کمی آ جاتی، فریضہ تو ادا ہو جائے گا لیکن ثواب کے ساتھ ساتھ گناہ کر رہے ہیں تو پھر بہرحال کمی آ جائے گی، تو اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا ایک اور سوال کیا تھا؟ ان کے سوال کے ساتھ ایک اور سوال جوڑنا چاہوں گا میں۔ بھائی کا سوال تھا انسان کے لیے کتنے سال کے بعد قربانی واجب ہے، لیکن میں اس کے ساتھ یہ سوال جوڑنا چاہ رہا ہوں، جیسے زکوٰۃ کے لیے عورت کے پاس اگر سونا ہے اور ان کے بجائے ان کے شوہر اگر ان کی قربانی کر دیتے ہیں تو وہ قبول ہو جاتی ہے، لیکن اگر شوہر نہیں دے رہے تو کیا عورت کے لیے قربانی دینا انہوں اپنے پیسوں سے واجب ہے؟ ایک ایج ہے اور ایک عورت کے دو الگ الگ سوال ہی کمپلیٹ ایسے ہوگا کہ قربانی کن پر واجب؟ جی اتنے سال پر کے بجائے کن پر واجب ہے؟ عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، پہلے مسلمان ہو، پھر عقل مند ہو، بے وقوف نہ ہو، یعنی عقل جگہ پر ہو، دیوانہ ہو، عقلی توازن کھویا ہوا نہ ہو، اور جو ہے نا بالغ ہو۔ چھوٹوں کے اوپر فرض نہیں ہے، اگر ان کے گھر کے بڑے افراد اگر کر دیتے ہیں تو اس کا ثواب ان کو بھی ملے گا اور بچوں کو بھی ملے گا۔ تو عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو اور صاحب نصاب ہو اور آزاد ہو، یہ 5 شرائط ہے۔ آزاد اور غلام کا تو بہرحال مسئلہ ہی نہیں رہا بھی، تو عاقل، بالغ، مسلمان اور صاحب نصاب اگر ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اب دوسرا سوال اس سے یہ ہے کہ عورت کے اوپر گھر کا جو ہے نا شوہر، یہ مسئلہ ایسا باریک ہے، دیکھیے اس کی باریکی آپ سمجھیے کہ شوہر ہے یا پھر جو ہے نا گھر کا کوئی بھی فرد ہے، باپ ہے کسی کا، اگر وہ جس کے اوپر قربانی واجب ہے اس کی اجازت لے کے یا اس کے حکم کے بعد کرتا ہے تب ہی قربانی ادا ہوگی، ورنہ پتہ ہی نہیں ہے۔ میں اپنے بالغ بیٹی یا بالغ بیٹے کی طرف قربانی دے رہا ہوں، وہ بچے کو معلوم ہی نہیں ہے میری طرف سے قربانی دے رہے ہیں، تو ثواب تو مل جائے گا لیکن اس بچے کی جانب سے وہ فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ گھر کے بڑے افراد ہیں، شادی ہو کے کئی سال ہو گیا، گھر کے لوگ گوشت کے خاطر یا پھر بانٹنے کے خاطر، اپنے اس چیز کو باقی رکھنے کی خاطر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اچھا ہے، ثواب ملے گا، لیکن جہاں پر مسئلہ قربانی کا ہے تو قربانی ادا نہیں ہوتی ہے۔ قربانی اسی وقت ادا ہوگی جبکہ اجازت ہو، اور قربانی اسی وقت ادا ہوگی جبکہ جو قربانی دے رہا ہے اس کو حکم دیا گیا ہو کہ آپ میری طرف سے قربانی کر دیں۔ اب رہی بات شوہر اور بیوی کی، تو ہر چیز میں نہیں چلے گا، یہ زکوٰۃ میں ہو یا قربانی میں ہو، اجازت تو کم از کم کہ بھئی میں آپ کی طرف سے، میں اپنے حریم خانہ سے کہوں کہ میں آپ کی طرف سے قربانی دے رہا ہوں، اتنا جملہ بھی کافی ہے۔ یعنی کسی حال تذکرہ کر دے وے، اجازت لے لے وے، یا پھر وہ یوں کہہ دے کہ میرے اوپر قربانی واجب ہے، میرے پاس سونا چاندی ہے، میں قربانی کروں۔ اب اس کے بعد ایک سوال یہ ہے آپ کی طرف سے کہ شوہر گھر پہ نہیں ہے یا پھر ذمہ دار حضرات کوئی نہیں ہے گھر پہ اور عورت صاحب نصاب ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ وہ قربانی ادا کرے یا نہ کرے؟ ٹھیک ہے، تو سمجھ میں تو یہ آیا سوال کرنے سے کہ بیوی کی طرف سے شوہر ہی قربانی کرے تو ادا ہوگی، ورنہ اگر شوہر نہ کرے تو شاید ادا نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جیسے زکوٰۃ میں ہے، اگر شوہر کے آپ کے استطاعت کم ہے لیکن آپ کے پاس سونا اتنا ہے اور وہ آپ کی ملکیت ہے، تو زکوٰۃ آپ کے اوپر واجب ہے، آپ کے شوہر پہ نہیں ہے کیونکہ ان کی ملکیت نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر قربانی میں بھی کیا وہ کنڈیشن آنے والی ہے؟ وہی کنڈیشن ہے، قربانی میں بھی وہی کنڈیشن ہے، اور قربانی میں ایک قدم بڑھ کے میں آپ کو یہ بات بتایا بھی تھا، جیسے ویور سن رہے تھے، کہ قربانی میں زکوٰۃ کی جو شرائط ہے وہ نہیں ہے، خالی آپ کے پاس 10 11 12 میں اپنی ضروریات سے زیادہ، مثلا ایک گاڑی کے بجائے 2 گاڑی ہے، یہ ضرورت سے زیادہ گاڑی ہے، اے سیاں 2 4 گھر میں، ایک کے اوپر ہو سکتا تھا کام، گھر ایک کے بجائے دوسرا بھی ہے جس سے کرایہ وغیرہ، یہ ضرورت سے زیادہ ہے۔ زکوٰۃ میں یہ چیزیں نہیں چلے گی لیکن قربانی میں یہ چیزیں چلے گی، صدقہ فطر میں یہ چیزیں چلے گی۔ تو بہرحال شوہر صاحب نصاب نہیں ہے، بیوی صاحب نصاب ہے، تو اب کیا کرنا ہوگا؟ تو بیوی کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنی قربانی ادا کرے، ضروری ہے، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ قربانی، اور اگر نہیں ہے، سونا ہی ہے، تو اب کیا کریں؟ سونے میں سے کچھ سونا بیچ کر کے جو ہے نا قربانی ادا کریں، یہ اس کے اوپر لازم ہے، ضروری ہے، وہ گھر کے کسی فرد کو دے کر، اجازت دے کر، حکم دے کر ان سے جو ہے نا قربانی کروائے۔ مفتی صاحب ایک اور، جیسے
میں سمجھتا ہوں میرا جواب دے چکے، لیکن جو انٹرنیشنل لوگ باہر رہ رہے ہیں، جو فورن میں، جو ابراڈ میں رہ رہے ہیں، میں ان کے لیے بتلانا چاہوں گا. کافی سارے میرے کو بھی ایسے کالس آتے ہیں، بھائی ہم کوئی غریب کو پیسے یہاں سے بھیجا دینا چاہ رہے ہیں، ہمارے پاس قربانی کا انتظام نہیں ہے، یا پھر ہمارے گھر میں 1-2 لوگوں کی قربانی کافی ہو جاتی ہے، لیکن استطاعت والے جتنے لوگ ہیں وہ اور زیادہ جن کے اوپر واجب ہے. اب ہم ان کا اماؤنٹ وہاں پر انڈیا میں ٹرانسفر کر دیں گے، آپ کسی غریب کے گھر پہ قربانی کروا دیجیے. تو ایسے کافی سارے کالس لوگوں کو آتے ہیں یا لوگ بولتے ہیں، تو کیا ایسوں کی بھی قربانی ہو جائیں گی؟ کیونکہ ہاں، ایسوں قربانی کی کرنے قربانی، والے تو خود اجازت دے رہے ہیں. دیکھیے قربانی کر اس کو کیا بولتے ہیں، جیسا ہمارے پاس ادارے میں نظم جی. ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جامعہ انوار الہدیٰ میں ہمارے پاس قربانی کا نظم ہوتا ہے، حصے لیتے ہیں لوگ. تو بہرحال وہ ابروڈ والے وہ باہر والے ہیں، ان کے پاس اس طریقے کی فیسلٹیز نہیں ہوتی ہے. دے کر کے کسی غریب کے پاس قربانی کراؤ بولنے کے بجائے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اتنے حصے یا پھر ہمارے اتنے بکرے آپ قربانی کر کے غریب میں جو ہے نا دے دیں. تو اب مسئلہ کا ہے، اب اچھا مفتی صاحب، میں قربانی آپ کو تو ہو روکنا جائے گی. چاہوں جی گا. میں خاص طور آپ کے ادارے کا سسٹم پوچھنا چاہوں گا، یعنی قربانی کا جو نظم ہے آپ کے پاس کس طرح ہوتا؟ کیا باریکیوں کو دیکھ کر کے فربا جانور ہو، اچھے سے اچھا جانور ہو، اور علماء اور مفتیان اکرام کی نگرانی میں ہو، مسائل کی دیکھ ریکھ کے ساتھ ہو، اور پھر جس طریقے سے جو شرائط ہے کہ بھئی جانور کس طریقے سے لایا جائے اور کیسا جانور ہو، اور اس کی قربانی کی انتہا تک، اور پھر اس کو تقسیم کس طریقے سے کیا جائے، یہ سب ہماری باریک کنڈیشن ہوتی ہے. یہ طریقوں کو ہم اپنی نظر کے سامنے رکھ کے کرتے ہیں. اور پھر ہمارے پاس جو طریقہ کار ہے اس سال کے لیے ہم نے جو ہے نا حصے وغیرہ وہ کیے ہیں، وہ 4200 اور 4500 روپے یہ ہمارے پاس فی حصہ جو ہے نا اس سال مدرسے میں رکھا گیا ہے. جہاں سے چاہے جو چاہے جس طریقے سے چاہے وہ کال کر کے وغیرہ جو ہے نا وہ کانٹیکٹ کون سے نمبر پہ کرنا پڑے گا؟ کوئی کانٹیکٹ 2 نمبر میں آپ کو دے دیتا ہوں. دیکھیے ایک تو 9700705007 یہ ایک ہے، اور دوسرا 8555860640 یہ 2 نمبر ہے. اس کے اوپر کانٹیکٹ کر کے جو ہے نا کر سکتے ہیں. اور اس کا جو فلائر ہے ہونے کے بعد دیکھیے میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں بھی یہ نمبرز رکھوں گا، میں اگر کسی کو وہ آپ کو لینا ہو فلائر تو بھی بھیج دیتا ہوں، جو کہ ہمارے چینل پہ مفتی زاہد آفیشیل پہ ہم جو ہے نا اس کو لگا دیتے ہیں کہ وہ فلائر جو ہے نا آ جاتا ہے. وہ باہر کے زیادہ ہوتے ہیں، یہاں کے اکثر لوگ بھی ہوتے ہیں. اور سہولت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو وقت دیا جائے گا ظہر کے وقت کا. صبح سے تو بہت زیادہ ہمارے پاس ٹائٹ ہوتا ہے مسئلہ، جو آ کے لے کے باضابطہ پورا جانور لے کے جو ہے نا جانا چاہتے ہیں ان کے لیے رہتا ہے. ظہر کا ہم وقت دیتے ہیں، اس سے پہلے قربانی کروا کے ہم تیار رکھ دیتے ہیں تاکہ آنے والوں کو جو ہے نا کوئی مشکل اور دقت نہ ہو. اس طریقے سے ہم قربانی کرواتے ہیں اور ان تک پہنچا دیتے ہیں. جو گوشت لینا چاہے وہ لے لیتے ہیں، جس کو نہیں ہونا ہے وہ جو ہے نا بہرحال تقسیم کروانا چاہے تقسیم کروا سکتے ہیں. تقسیم جو ہے نا یہاں پر ہی خود ہوتا ہے. ادارے میں ہمارے پاس وہ دنوں میں اندر نہیں آ سکتے، انٹری نہیں ہو سکتی ہے. 2 بجے یا 1 بجے کے بعد سے گیٹ بہت بڑی وسیع اور عریض جس میں سے ابھی آپ آئے ہیں وہاں سے انٹر نہیں ہو سکتے ہیں. کئی لوگ گوشت دینے کے لیے آتے ہیں کہ اپنا اپنا حصہ رشتہ داروں میں ہو، تو وہ پھر 2-3 گھنٹے باہر ہی ٹھہرنا پڑتا ہے. کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا یہ نظام بہت، ہم تو بچپن سے دیکھ رہے ہیں بہت چھوٹے رہنے سے کہ بہت غربا آتے ہیں. وہ بالکل نظام الگ ہے. اللہ کی مہربانی ہے، اللہ میاں کام لے رہا ہے، یہیں پر لوگ آتے ہیں اور وہ پھر جو ہے نا قربانی ادا ہوتی ہے اس طریقے سے. مفتی صاحب ایک اور میں خاص یعنی لوگوں کو آئیڈیا ہے اس چیز کا، پھر بھی جس کو آئیڈیا نہیں ہے ان کو توجہ دلانے کے لیے بتلا رہا ہوں. قربانی میں کیا کنڈیشنز میں ہم کو گوشت ڈیوائیڈ کرنا ہے؟ جیسے اپنے گھر کے لیے کتنا رکھنا ہے، رشتہ داروں کے لیے کتنا رکھنا ہے، اور غریبوں میں کتنا بانٹنا ہے. ایک کال بات کر لیں گے. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. بیٹا ابھی لائیو کال چل رہا ہے، انشاءاللہ میں تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں آپ سے، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ. دیکھیے ویسے میں فون ابھی آف کر دے رہا ہوں کیونکہ مفتی صاحب کا کافی ٹائم ہم لے چکے، اور جو لوگ ویڈیو کے لیے ویٹ کریں سیٹرڈے والی انشاءاللہ یہ لائیو کے بعد آ جانے والی ہے وہ. اور مفتی صاحب میں اس عنوان پہ بات کر رہا تھا، یعنی تقسیم کتنا ابھی آپ نے جو کنڈیشن کے متعلق سوال کیا ہے، حکم شریعت میں کہتے ہیں کہ بھئی یہ تقسیم کا حکم کیا ہے. حکم میں فرض، واجب، سنت، مستحب، مندوب یہ ساری چیزیں آتی ہیں. تو یہ جو تقسیم کرنے کا حکم ہے وہ مستحب ہے، یعنی پسندیدہ عمل ہے. شریعت میں صرف اس کی اتنی ہی حیثیت ہے کہ یہ پسندیدہ عمل ہے کہ ہم اپنی قربانی کے 3 حصے کریں، اور اس میں جو ہے نا ایک غریبوں میں تقسیم کریں، اور ایک رشتہ داروں میں، اور ایک اپنے پاس رکھیں. اب میرا ارادہ یہ ہے، ارادہ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی میں مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں پورا کا پورا رکھ لوں. کیا اجازت ہے؟ بالکل اجازت ہے، آپ پورا رکھ لے سکتے ہیں. کوئی آپ کی قربانی پہ کمی نہیں، کوئی ثواب میں کمی نہیں. آپ اپنی قربانی پہ دوہرا اجر کمانا چاہتے ہیں تو ایک تو آپ کی قربانی دینے کا اجر ہوا،
دوسرا آپ نے غریبوں کو اس میں شریک کر لیا، اور تیسرا آپ نے صلہ رحمی کے لیے اپنے رشتہ داروں کو شریک کر لیا۔ آپ ثواب پہ ثواب، آپ نے قربانی ثواب کے لیے کی، ثواب پہ پھر ثواب غریبوں کو دے کر کے الگ ثواب، رشتہ داروں میں دے کر صلہ رحمی کا الگ ثواب، یہ الگ الگ ثواب کے کمانے کے لیے آپ دینا چاہتے ہیں، دیجئے، آپ یہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال آپ کسی کو نہ دیں، اپنے پاس رکھ لے میں تو آپ کے لیے اجازت ہے۔ دوسرا اس میں ایک یہ ہے کہ بھئی غیر مسلم کو ہم یہ گوشت قربانی کا دے سکتے ہیں، تو ہاں آپ ضرور دے سکتے ہیں، ایک قربانی کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے، وہ ایک مشن کے تحت ہے۔ یہ گوشت ہم غیر میں اگر وہ قبول کرنا چاہتے ہوں، اپنے اڑوس پڑوس میں رہتے ہوں، تو ان کو آپ ضرور دے سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دینے کے لیے نہ نکل جائیں۔ لیکن بہرحال یہ چیز ہے کہ جو پسند کرتے ہیں اس چیز کو ان تک جو ہے نا ہم ضرور پہنچا سکتے ہیں۔ یعنی اتنی زیادہ رعایت ہے اسلام میں کہ آپ آسانی سے چاہے تو پورا بھی رکھ سکتے ہیں، پورا رکھ سکتے ہیں۔ اور ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ 3 دن سے زیادہ ہم رکھنا چاہتے ہیں، تو کیا اس بات کی اجازت ہے؟ قربانی کے 3 دن ہے، 3 دن ہی ہم رکھیں یا اس سے زیادہ ہم رکھ سکتے ہیں؟ تو دیکھیے 3 دن بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کی یعنی بولتے ایک بات واضح ہوگی اس میں یہ جواب میں کہ 3 مہینے بھی رکھ سکتے ہیں، 12 مہینے بھی بعض لوگ رکھتے ہیں۔ گوشت کے اندر اگر کمی نہ ہو، اگر وہ رکھ کے کھانا چاہتے ہوں، اجازت ہے، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن کرتے ہیں لوگ، تو بہرحال کریں۔ ہم نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو سال بھر رکھ سکتے ہیں۔ کیٹس کا تو لاسٹ میں دیں گے بولے تھے، ابھی لاسٹ ایک سوال قربانی کے عنوان پہ ہے مفتی صاحب آپ کے، ابھی اس جواب میں پھر ایک سوال آیا، قربانی کون سے ٹائم سے کتنے دن والے کون سے ٹائم تک واجب ہے، جو ٹائم ہے اس کا؟ دیکھیے قربانی شہر والوں کے لیے اور دیہات اور قصبے والوں کے لیے الگ یہاں پر سے حکم ہے۔ پہلے تو واضح طور پر 3 دن قربانی ہوگی، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کی مغرب تک، سورج کے غروب ہونے سے پہلے تک۔ وقت کہاں سے شروع ہوگا؟ شہر والوں کے لیے 10 ذی الحجہ یہ عید الاضحیٰ کی نماز کے ادا کرنے کے بعد سے شروع ہوگا، شہر والوں کے لیے جہاں پر جامع مساجد ہوتی ہے، جہاں پر قبرستان والی مسجد، قصبات وغیرہ ہے جہاں پر جامع مسجد نہیں ہے، بس ایسی مسجد ہے، تو وہاں پر وہ تہجد کے وقت سے بھی شروع کر سکتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد سے شروع کر سکتے ہیں، فجر کی نماز سے پہلے سے بھی ان کے لیے وقت شروع ہو سکتا ہے، وہ قربانی کر سکتے ہیں۔ دونوں چیزیں وضاحت کے ساتھ ذہن میں رکھیں کہ یہ قصبات اور دیہات، اکثر بہت کم ایسی دیہات اور قصبات وغیرہ ہے جہاں پر ایسا معاملہ ہوتا ہے، اور مساجد، جامع مساجد ہر جگہ ہے، تو عید کی نماز کے ادا کرنے کے بعد قربانی کرنا چاہیے۔ ایک سوال اس میں یہ بھی آتا ہے باریکی کے ساتھ کہ میں شہر کا ہوں اور میں نے اپنی قربانی کروانا ہے کسی قصبے میں جہاں پر جامع مسجد نہیں ہے، مسجد بھی ہے تو ایسی ہی ہے بس، تو وہاں پر عید کی نماز اب ادا نہیں ہوگی، تو کیا وہ اپنے اصول کے مطابق وہ اندھیرے سے ہی، ابھی 10 ذی الحجہ ہے، فجر کے وقت سے قربانی کر سکتے ہیں؟ عید کی نماز میری نہیں ہوئی، ہاں کر سکتے ہیں، ان کے پاس ان کا اصول چلے گا، میرے پاس میرا اصول چلے گا، تو بہرحال عید کی نماز کے بعد ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ اب وقت کی بات ہے تو دیکھیے پہلے زمانے میں اندھیرا ہوتا تھا، اور اللہ کے رسول رحمت للعالمین جہاں پر روحوں کی پرورش کے لیے تھے، وہیں پر جسمانی دیکھ بھال بھی اللہ کے رسول کے مطمع نظر تھی، اور جو ہے نا نظر کے سامنے رہتی تھی کہ کہیں اندھیرے میں ہم ناخن کٹ کر لیں تو انگلی نہ کٹ ہو جائے، کہیں اندھیرے میں ہم بال کٹ کر لیں تو گردن کے کسی حصے پہ جو ہے نا کوئی چھلاوٹ نہ آ جائے۔ تو ایسے ہی پہلے زمانے میں لائٹ وغیرہ کا انتظام نہیں تھا جو آج کے زمانے میں ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قربانی جانور کے ذبح کرنے کے بجائے کہیں اور چلا دے، ہاتھ چلا دے، اس وجہ سے اندھیرے میں قربانی نہیں کرنا تھا۔ لیکن اب کے زمانے میں اس بات کی اجازت ہے، فراوانی ہے کہ ہم 10 ذی الحجہ سے لے کر عید الاضحیٰ کے بعد سے ہم جو ہے نا یہاں پر 12 ذی الحجہ کی زوال تک، زوال کے بعد تو وقت ختم ہو جاتا ہے، زوال نہیں، 10 ذی الحجہ سے جو دن شروع ہو رہے ہیں تو 11 اور 12 کی رات میں بھی ہم کر سکتے ہیں، مغرب تک، پھر دوسرے دن فجر سے لے کے پھر مغرب تک، ایسا نہیں بلکہ ہم رات میں کر سکتے ہیں، یعنی پہلے ویسا تھا، اب کنڈیشن یعنی روشنی کی وجہ سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم انگلی کاٹ لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جانور کو زیادہ تکلیف دے دے، کہیں کے بجائے کہیں اور اندھیرا تھا، تو اب اجالے کی وجہ سے اور ہمارے پاس یہ نظام شروع ہو جاتا ہے، حصوں وغیرہ کے علاوہ جو تقسیم کے لیے زیادہ ہوتے ہیں جانور، تو ہم رات کے 2-3 بجے 4 بجے سے ہم شروع کر دیتے ہیں، اندھیرے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو ہم بہت پہلے سے دیکھ رہے ہیں، جب اجازت مل گئی ہے تو بہرحال اجازت ہے، اس کا استعمال بھی کرنا چاہیے، اندھیرے میں ہم کر سکتے ہیں۔ اب رہی بات 12 ذی الحجہ کی مغرب، ایک اور بات
تھوڑی سی کراہت اس میں یہاں پر آتی ہے کہ مغرب زوال کا وقت ہو رہا ہے، تو اب مغرب کے بعد ذبح کر سکتے ہیں تو 10 کو کر سکتے ہیں، 11 کو کر سکتے ہیں، 12 کے دن زوال، جب زوال نہیں غروب آفتاب، جب سورج غروب ہو گیا اس کے بعد آپ ذبح نہیں کر سکتے ہیں جانور کو. اب آپ کی قربانی ختم ہو گئی. وہ جانور کو آپ ہو بہو جو ہے نا اس نیت سے اگر خریدا تھا تو صدقہ کر دے، اور یا پھر جو ہے نا آپ نیت تھی آپ کی، آپ کے اوپر واجب تھی، آپ نے قربانی نہیں کی تو اتنا اماؤنٹ آپ جو ہے نا اللہ کی راہ میں جو ہے نا خرچ کر دے صدقے کی نیت سے، یا پھر آپ جانور خرید کے اسی کو صدقہ کر دے. یہ 3 چیزیں. لیکن آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو آپ غروب آفتاب سے پہلے آپ جو ہے نا ذبح کر لے، اس کے بعد پھر آپ رات کے 10 بجے 11 بجے تک کرنا تو کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن ذبح کے لیے مغرب سے پہلے آپ کر سکتے ہیں. مفتی صاحب یہ تو کافی سارے سوالات، اور الحمدللہ آپ کا ٹائم لیتے ہوئے ہم اتنے جوابات لیے. میں سمجھتا ہوں جتنے سوال کریں ہم اس عنوان پہ اتنے کم ہیں، لیکن ایک جو چھوٹا سا سوال جو اس عنوان سے الگ ہے، میں اس سے پہلے بھی ایسے ہی کافی سارے کالز آئے تھے، بلیوں کا بیچنا یا خریدنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے جانور جو بھی ہو بہرحال اس کو خرید بھی سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے. بہرحال یہ جو اعلیٰ قسم کی بریڈ کے بلیاں ہوتے ہیں ان کو آزاد چھوڑ بھی نہیں سکتے ہیں. جب ان کو لا لیا گیا ہے، مارکیٹ میں لا لیا گیا ہے، اس کو بیچنا خریدنا ہے تو اس کی اجازت شریعت دیتی ہے. لیکن جب آپ نے خرید لیا، یہ وہی مسئلہ ہے، نفل کو شروع کرنے کے بعد وہ واجب ہو جاتی ہے. آپ نے خرید لیا تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی پوری دیکھ ریکھ کرے. خریدنے بیچنے پہ کوئی اشکال نہیں ہے، وہ آپ خرید بھی سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں. نہیں، میں پچھلے ایک مفتی صاحب سے بھی اس تعلق سے بات کر رہا تھا تو بتلا رہے تھے جو جنگل کی جنگلی بلی ہوتی وہ شکار کر سکتی، یعنی اگر آپ کہیں روڈ پہ بھی چھوڑ دیے تو وہ جیسے چوہے وغیرہ ہے یا کوئی بھی چیز ہے اس کو شکار کر کے کھا سکتی. لیکن یہ جو پرشین وغیرہ جو امپورٹڈ بنائی گئی بریڈ، اگر آپ ان کو روڈ پہ چھوڑیں گے تو بھوکے مر جائیں گے، لیکن کسی کا شکار نہیں کر سکتے، دوسرے ہی ان کا شکار کر لیں گے. جی ہاں، تو ان کی اجازت ہے سیل کرنے کے لیے. جبکہ کوئی ایک صحابہ کا بھی ریفرنس دیے تھے کہ ایک شکاری کتا تھا جس کو ٹرین کر کے بنائے تھے خاص طور، یعنی جنگلی کتے الگ ہوتے اور شکاری کتے کو اس کو ٹریننگ دے کے کرے تھے، تو کوئی صحابہ دوسرے صحابہ کو دیے تھے وہ، تو اس کی ریفرنس کے طور پہ بلیوں کا سیل پرچیز اجازت ہے بول کے. بہرحال اجازت تو ہے، چاہے وہ پرشین کیٹ ہو یا پھر وہ جنگل کی ہو، بزنس کرنا چاہ رہے ہوں تو آپ خرید و فروخت اس کی کر سکتے ہیں. دیکھ بھال شرط. ہاں دیکھ بھال شرط ہے. اسی کے اوپر ایک واقعہ مشہور ہے جو ہم بچپن سے سنتے تھے کہ ایک نیک صالح عورت تھی، بہت ہی نیک، 5 وقت کی نماز پڑھنے والی. اس نے ایک بلی کو پال رکھا تھا. دیکھ ریکھ نہیں کرنے کی وجہ سے، اس کو وقت پہ کھانا پانی نہیں کرنے کی وجہ سے وہ بھوک کے مارے مر گئی. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی زکوٰۃ اور اس کے نیک اعمال کام نہیں آئے. ایک بے زبان جانور کو اس نے قید کیا تھا. کئی مسائل آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں گے اسی سیشن میں جو ہوئے. غریب جس کے اوپر ضروری نہیں تھا اس نے خریدا تو اب کرنا لازمی ہے. اب آپ اس کو لیے کیوں، رکھے کیوں؟ تو اب آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اس کی دیکھ ریکھ کریں گے. اور اگر آپ اس کی دیکھ ریکھ نہیں کریں گے اور وہ بھوک کی وجہ سے یا پھر پیاس کی وجہ سے دنیا سے جاتی ہے تو اس کا عذاب ہوگا. خرید و فروخت میں آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہے. شکاری بلی ہے، بہرحال وہ آزاد ہی رہے تو بہتر ہے، لیکن آپ اس کو بھی روک کے رکھیں. پھر آپ اس کی دیکھ ریکھ کے لیے کسی اور کو دیتے ہیں، اس کو شوق ہے، وہ اس کو رکھ رہے ہیں، کھلا رہے پلا رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. کھلائے پلائے اور اس کو رکھے تو پھر آپ کو اس کی اجازت ہے، اس کے اوپر کاروبار کر سکتے ہیں، کوئی اس کے اندر مضائقہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس کو دیکھ ریکھ نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ اللہ کے پاس اس میں آ سکتے ہیں، پکڑ میں آ سکتے ہیں. چلیے بھائی، امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کا جواب بھی مل گیا. انشاءاللہ پھر کنٹینیو اپڈیٹس کے ساتھ رہیں گے. میں پھر بتلا دوں، یہ جو ویڈیو آپ لائیو دیکھیں، کل انشاءاللہ الفلاح ایجوکیشنل اکیڈمی پر کمپلیٹلی ویڈیو آپ لوگوں کو اپڈیٹ مل جائیں گی. جو سوال نہیں کر سکے، آپ کے تقریباً سوالات اس میں ہو چکے، انشاءاللہ جواب آپ لوگوں کو مل جائیں گے. مفتی صاحب جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ. اور مفتی صاحب کا جو نمبر ہے جو کانٹیکٹ کرنا ہے حصوں کے لیے، انشاءاللہ میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی رکھوں گا اور کمیونٹی پوسٹ میں بھی آپ لوگوں کو ڈیٹیل مل جائیں گے. ایک بار جیسا وہ مسائل میں اگر کسی کو کچھ سمجھنے میں مشکل ہوئی ہوگی تو وہی نمبرات پہ وہ پھر سے پوچھیں کہ جو شرعی اعتبار سے مسئلہ ہے، باریک مسئلہ ہوتا ہے، دلائل کے ساتھ بھی ہوتے. یہاں پر تو جلدی میں ہوتے ہیں ہم، احادیث وغیرہ بھی ہم نے بیان نہیں کی اتنی. کسی کو حدیث کے ساتھ پریفرنس کے ساتھ کوئی جواب ہونا ہو تو وہ بہرحال انشاءاللہ ان کو واٹس ایپ کر دیا جائے گا، انہی نمبرات پہ وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. مفتی صاحب آپ کی ٹائمنگ ضروری ہے کیونکہ ہمارے پاس ماشاءاللہ بہت سمجھدار لوگ ہیں اور اللہ ان کو ہدایت دے جو ٹائم پہ نہیں کرتے، لیکن کال نہ کریں بلکہ جو ہے نا میسج کر لیں تو نہیں. آپ نمبر جب دیں گے تو سب ہونے والا ہی ہے، یہ حیدرآباد ہے. میسج اگر کر لیں تو بہتر ہے. یہ میں جتنے دیکھنے والے ابھی بھی جڑے ہوئے ہوں گے تو بہرحال میری طرف سے درخواست ہے کہ وہ
اگر وقت کا پاس و لحاظ نہ رکھ سکتے ہوں تو وہ میسج چھوڑ دیں صرف، اور انشاءاللہ نئے ہم دعا نمبرات کریں سے کانٹیکٹ پہ جو ہے نا ذرا جی وہ خود بھی جو ہے نا سمجھ جائیں گے کہ ذرا مشکل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ۔ چلیے مفتی صاحب جزاک اللہ جزاک خیر، اللہ خیر اللہ آپ کو سلامت رکھیں، آمین اللہ آمین، جزاک حافظ۔ اللہ خیر واحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔